ناول دل غلطی کر بیٹھا ہے۔ تحریر ہما وقاص۔ آخری حصہ۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ کچھ کھانا ہے؟ بڑی محبت سے پوچھا، اور لوگوں سے بچنے کے لیے سن گلاسز لگائے اور کیپ کو لے کر آنکھوں کے آگے کیا۔ زہر ہے تو وہ لا دو، سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے اب مشکل سے کھل رہی تھی۔ اس کی کیا ضرورت، وہ تو ویسے ہی بھرا پڑا ہے تم میں۔ بڑے ریلیکس انداز میں ترکی بترکی جواب دیا۔ پھر تم بچ کر ہی رہو، ڈس نہ لوں تمہیں۔ ویسے سانپ جیسی خصلت کے مالک تم ہو، میں نہیں۔ دانین کا پارا چڑھ گیا تھا۔ جس دن بابا کو پتہ لگے گا تم نے کیا کیا ہے، دھوکے سے شادی کی مجھ سے، ان کی آستین کا سانپ ہو تم، سوچو ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ وہ دانت پیس پیس کر کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو ایسا کرتے، ان کو بھی وہ ڈائری پڑھوا دیتے۔ پھر انگلی کو اپنے ہونٹوں پر کچھ سوچنے کے سے انداز میں رکھا۔ کیا لکھا ہوا اس میں تم نے؟ ہاں یاد آیا۔ انگلی کو سر کے پاس ہوا میں اٹھا کر بچوں کی طرح کہا، زری، میں تو اس دن کا انتظار کرتی رہتی ہوں کب میں صرف اور صرف تمہاری بن کے۔ وہ بڑے پریم سے اس کے لکھے ہوئے الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان 7 ماہ میں وہ ڈائری کو اتنی دفعہ پڑھ چکا تھا کہ سب حفظ ہو گیا تھا۔ دانین کی آنکھوں میں آنسو لہرا گئے تھے۔ میں نے آج تک تم جیسا انسان نہیں دیکھا۔ تم دنیا میں صرف مجھے تکلیف دینے آئے ہو، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ شرمندگی ہو رہی تھی آج اسے خود پر ہی کہ اس نے اس کی جھوٹی محبت پر یقین کر کے یہ سب لکھا تھا اس کے لیے۔ او نہیں دانین، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اچانک اپنے مذاق کی گہرائی کا احساس ہوا تھا۔ جو بھی تھا، مطلب مجھے پتا ہے، تم نے صرف مجھے اذیت میں رکھنے، تمہیں ٹھکرانے کی سزا کے طور پر شادی کی ہے۔ آنسو گال پر ٹپک پڑے تھے، جنہیں وہ بری طرح رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ نہیں، میں سچ میں محبت کرتا ہوں دانین، ادھر دیکھو۔ اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے دانین نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد کسی دوسری لڑکی کو یہ سب کچھ ہی کہہ رہے ہوگے تم، نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دانین نے کہا۔ سٹیئرنگ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی، زرداد کے ہاتھوں کی رگیں واضح ہو گئی تھی۔ میں ایسا نہیں ہوں، میں یہ ثابت کروں گا۔ وہ ضبط کر رہا تھا، خود سے وعدہ لیا تھا کہ وہ دانین پر کبھی غصہ نہیں کرے گا۔ اور میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تم چھوڑ دو گے مجھے، جب تمہیں اپنی ضد بیکار لگنے لگے گی۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہا اس نے۔ ٹھیک ہے، کرو انتظار، اسی طرح بوڑھی ہو جاؤ گی، پھر سوچو گی کاش یقین کر لیتی، آج سہارا بننے کو کوئی 5-6 بچے تو ہوتے۔ وہ پھر سے شرارت کے موڈ میں آ چکا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تمہیں جانتی ہوں۔ دانین کا اس کی بات سن کر رنگ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا، میں خود بھی یہ چاہتا ہوں تم جان لو پہلے مجھے اچھی طرح، پھر ہی کچھ پلان کرتے ہیں۔ اب وہ کمینگی کی حد تک شرارت کے موڈ میں تھا۔ چلو نکلو، کھا لو کچھ، زندہ رہو گی تو ہی اتنا لڑ سکو گی میرے ساتھ۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے اسے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا اور باہر بھی نہیں آنا ہے، میں ٹھیک ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر دروازہ بند کرتا ہوا نکل گیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر نیچے جھکا کے وہ لوگوں کی نظر سے بچتا ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 پیکٹ کے ساتھ جو خوشبو اڑا رہے تھے گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ایک دانین کے سامنے رکھ دیا، اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ زرداد مزے سے برگر کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی دوبارہ اسے کھانے کو نہیں کہا۔ دانین نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا ولیمے کا، صبح بھی روتی رہی تھی، ناشتہ بھی نہ کیا اور ایسے ہی کراچی کے لیے نکل پڑے تھے، اور اب کھانے کی خوشبو نے پاگل کر رکھا تھا۔ موبائل کو اس کی گاڑی میں لگے کیچر میں اڑا کے وہ پھر سے گاڑی سے باہر نکل گیا تھا، پھر سگریٹ سلگاتا ذرا دور چلا گیا۔ دانین نے غور سے دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ جلدی سے پیکٹ کھولا اور برگر کے بڑے بڑے پیس منہ کے اندر ڈالے، 2-4 چپس اٹھا کر منہ میں ڈالے اور جلدی سے منہ صاف کیا۔
اور جب تک وہ کار تک پہنچا تھا وہ اسی حالت میں واپس بیٹھ چکی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں موبائل پر کیا دیکھ کر اتنی زور زور سے کہے لگا رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ دانین کو اس کی اس حالت پہ اب غصہ آنے لگا تھا۔ چڑ کر اس کی طرف دیکھا جو اب بڑی مشکل سے کہے کو روکنے میں لگا ہوا تھا۔ دانین نے گھور کر اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کیا تکلیف ہے اب؟ پاگل کیوں ہنس رہا ہے ایسے؟ ویڈیو دیکھو، سینڈ کی تمہیں۔ اب موبائل رکھ کے گاڑی ریورس کر رہا تھا جبکہ لب بری طرح مسکراہٹ کو چھپا رہے تھے۔ دانین نے پرتجسس انداز میں موبائل کو آن کیا کیونکہ اس کے ہنسنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ رہ نہیں سکی دیکھے بنا۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے کی ویڈیو تھی جب وہ کھا رہی تھی اور جلدی سے جیسے منہ صاف کر کے بیٹھی تھی دوبارہ سے۔ اف کتنی عجیب لگ رہی تھی وہ، شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ زرداد کہا لگا رہا تھا، اس سے میں نہیں جیت سکتی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، دل کیا کوئی چیز ملے اور اس کا سر ہی پھوڑ دے۔ کھا لو اب، 2 بائٹ لے کر آدھا تو پہلے ہی کھا چکی ہو، بڑے ہی ریلیکس انداز میں کہہ رہا تھا۔ دانین نے پیکٹ اٹھایا اور پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ مجھے الگ کمرہ چاہیے، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے زرداد سے کہہ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت گھر تھا، ہر چیز اس کے ذوق کا واضح ثبوت تھی۔ ہر چیز اتنی خوبصورت، اتنا حسن پسند شخص مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس سوچ پر میں ایک دفعہ بے وقوف بن چکی ہوں۔ ضرور مجھ سے شادی کے پیچھے اس کا کوئی اور ہی مقصد ہوگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس نے ہر چیز دنیا کی رکھی ہو جو حسن میں بے مثال ہو، تو وہ اپنی زندگی کے اتنے اہم شخص کو اتنا معمولی کیسے چن سکتا ہے؟ دل اس بات کو مان ہی نہیں رہا تھا کہ زرداد نے یہ سب اس کی محبت میں کیا ہے۔ بات یہ ہے مسز زرداد ہارون کہ میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں۔ اتنے نوکر ہیں گھر میں، مشہود کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تمہیں کیا پتا میڈیا والے کیا کیا بنا دیتے چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی۔ اس لیے نامنظور، میرے کمرے میں ہی رہنا پڑے گا۔ اور کچھ؟ بازو کے کف کے بٹن کھولتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مجھے الگ بیڈ چاہیے، تمہارے ساتھ ایک بستر میں نہیں سو سکتی۔ سخت لہجہ، سپاٹ چہرہ۔ بے اعتباری، ویسے ہونی بھی چاہیے۔ وہ ہنسا تھا، بازو کو فولڈ کر کے اب اوپر چڑھا رہا تھا۔ یہ بھی نامنظور۔ بیڈ اتنا بڑا ہے، دوسرے کنارے پہ لیٹے تمہیں ایسا ہی لگے گا تم بہت دور ہو مجھ سے۔ اب سینے پہ ہاتھ باندھے اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ اور کچھ؟ ہنسی کو دباتے ہوئے کہا۔ جب میری کوئی بات منظوری میں آنی ہی نہیں تو کیوں پوچھ رہے اور کچھ اور کچھ؟ دانین نے چڑ کر کہا۔ ماتھے پہ 100 بل تھے۔ میں تو پاگل ہو جاؤں گی اس کے ساتھ رہتے رہتے۔ اس کا سر گھوم گیا تھا۔ اور کچھ؟ کمینگی کی انتہا اور شرارت سے کہا لگاتے ہوئے اس نے کہا، میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی کیونکہ میں جانتی ہوں تم نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ میں نہیں چاہتی تم مجھ سے بیوی والی کوئی بھی توقع رکھو۔ وہ پھر سے اپنے ارادوں سے آگاہی دے رہی تھی اسے۔ نامنظور، یہ تمہاری سوچ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جبکہ میں جانتا ہوں تم کیا حیثیت رکھتی ہو میرے لیے۔ اس لیے میں تو ٹرائی کرتا رہوں گا، تم بس خود کو مضبوط رکھنا۔ اپنے مخصوص انداز میں اس نے آنکھ دبائی۔ دانین پیر پٹکتی ہوئی بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اور تم رات کو میری سائڈ پر آئے بھی تو یہ پاس پڑے واز سے تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ وہ چادر کو سر تک لیتے ہوئے خبردار کرنے والے انداز میں کہا۔ کوئی آواز نہیں آئی تھی نامنظور کی۔ وہ ابھی حیران ہو ہی رہی تھی، اچانک اس کے کان کے قریب سرگوشی ہوئی۔ نامنظور۔ وہ اس کے اوپر ہی تو جھکا ہوا تھا۔ آواز ایسی خمار آلود تھی کہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک دم سے گھبرا کر وہ اٹھی تھی۔ اب وہ کہا لگا رہا تھا، سو جاؤ، تمہاری مرضی کے بنا نہیں۔ ویسے تو جہاں اتنا کچھ صرف اپنی مرضی سے کیا ہے تو وہ اس کے قریب ہوا تھا، پر آنکھوں میں ابھی بھی شرارت بھری تھی۔ دانین کا رنگ ایک دم سے سرخ ہو گیا تھا۔ سوچنا بھی مت، وہ چڑ گئی تھی۔ اس کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی سائڈ پر رہنے کا کہا۔ لو بھلا، اب سوچنے پر کیا پابندی، سوچنے تو دے دو۔ قاتل مسکراہٹ اور نظروں میں بے پناہ پیار بھر کر وہ بولا تھا۔ انتہائی کوئی، وہ کہتے کہتے دانت پیس کر رہ گئی۔ اس کا مزید سر کھپانے کا حوصلہ نہیں تھا۔
بیڈ کی سائڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ اتنا تھک چکی تھی کہ کب سوئی پتہ ہی نہ چلا۔ میں نہیں لے سکتی یہ، اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتی گاڑی کی چابی دیکھ کر دانین نے کہا تھا۔ آج کراچی آئے اسے 3 دن ہو گئے تھے۔ زرداد اسے کار گفٹ کر رہا تھا منہ دکھائی میں، جس کی چابی کو لینے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کیوں؟ اتنے پیار سے لے کر آیا ہوں میں۔ وہ اب کار کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی دانین کی طرف۔ میں کیونکہ اس پیار کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تو اس کار کو کیوں کروں؟ آپ اپنا یہ گفٹ اپنے پاس رکھیں۔ تھوڑے طنز اور غصے کے ملے جلے عنصر میں کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ زرداد نے لب بھینچے۔ پھر ہاسپٹل کیسے جاؤ گی؟ اگلا جواز پیش کیا۔ میں اپنی عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سب پتہ نہیں کتنے عرصے تک میرے پاس ہو۔ عارضی چیزوں کو میں اپنی ضرورت نہیں بناتی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ لیکن میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی ٹیکسی میں دھکے کھاتی پھرے۔ چابی دوبارہ اس کے آگے کی۔ تمہیں جتنا میرا خیال ہے یہ میں دیکھ چکی ہوں بہت دفعہ اپنی زندگی میں۔ یہ کار تمہیں مبارک ہو۔ وہ کار پر ایک نظر ڈال کر اندر جا چکی تھی۔ مشہود منع کر دو۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بیزار سی شکل بنا کر مشہود کو کہہ رہا تھا۔ سر ان کی کال آئی ہے، وہ پیسے بڑھا رہے ہیں، مشہود نے پھر ریکویسٹ کے انداز میں کہا۔ زرداد نے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کیے۔ وہ واقعی پریشان تھا، کیونکہ ایسا ایٹیٹیوڈ اس نے پہلے کبھی کسی چینل کو نہیں دکھایا تھا جیسا وہ آج کرنے جا رہا تھا۔ ارے یار بھاڑ میں جائیں پیسے، تمہاری بھابھی کو کوئی کام ہے ضروری، اور ہاں آئندہ کسی بھی چینل سے یہ انٹرویو کی فرمائش آئے صاف منع کر دینا۔ وہ غصے کی برداشت کی آخری حد پر تھا اور چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ سر لیکن مشہود نے پھر سے بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کا خراب موڈ اسے چپ کروا گیا۔ او یار بس کرو نا، سر میں درد ہے۔ بیزاری سے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ پورا 1 گھنٹہ دانین کے ساتھ سر کھپا کر آیا تھا، اس پر غصہ اتار نہیں سکتا تھا سو خود پر ہی نکال رہا تھا۔ پاکستان کے ٹاپ چینل میں سے ایک چینل کی طرف سے زرداد اور اس کی وائف کی انٹرویو کے لیے شو کی فرمائش آئی تھی، لیکن دانین کسی صورت بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اوکے سر، ڈونٹ وری، مشہود فون سے نمبر ملاتا ایک طرف چل دیا تھا۔ اسے ابھی آ کر بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب مشہود نے اسے اسی ٹی وی چینل کے پروڈیوسر اور اینکر کا بتایا کہ وہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ اوہ نازش! وہ ٹی وی چینل کی اینکر سے خوش دلی سے ملا تھا۔ وہ نازش کو جانتا تھا، بہت بار وہ شوز میں پارٹیز میں ایک دوسرے سے مل چکے تھے۔ تم نے تو بیوی کو ایسے چھپا لیا، نازش مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہم سب تو تمہاری ریسیپشن پارٹی کا ویٹ کرتے رہے۔ اس نے نازش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے اس سے گلہ کر رہی تھی ریسیپشن پارٹی نہ دینے کا، اور یہ گلہ صرف وہی نہیں کر رہی تھی، سب کر رہے تھے۔ میں ملنا چاہتی دانین سے، ریکویسٹ کرنی ہے ان سے ایکچولی۔ ہمارے چینل نے آپ کے آنے کا انفارم کر دیا تھا، ریٹنگ اپ پر ہے، پلیز آپ یوں شو مت چھوڑیں۔ میں میم سے بات کرتی ہوں، آپ بلوا دیں۔ نازش ہمیشہ کی طرح بہت محبت سے بات کر رہی تھی۔ میم پلیز۔ نازش ساری بات دانین سے ڈسکس کرنے کے بعد اب التجا سے دیکھ رہی تھی، جبکہ دانین خاموش بیٹھی تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ چہرے پر ایسی کوئی ناگواری نہیں تھی جو زرداد سے بات کرتے وقت ہوتی تھی۔ زری نے ہمیں کبھی اس طرح انکار نہیں کیا تھا پہلے، اس لیے ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ زری نے ہمیں کبھی پہلے اس طرح انکار نہیں کیا، اس لیے ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ہم شو کی پروموشن کا اشتہار ہرگز نہ دیتے اگر اس بات کا علم ہوتا، لیکن اب ہم مجبور ہیں۔ آپ اپنا کام چھوڑ سکتی ہیں کیا ہمارے لیے؟ نازش التجا کے انداز میں اسے کہہ رہی تھی۔ دانین دھیرے سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں شام کو، وہ بہت اخلاق سے بولی تھی۔ زرداد نے بہت مشکور نظروں سے دانین کی طرف دیکھا تھا۔ ہے زری، یور وائف از سو انوسینٹ، آئی لائک ہر، لکی مین یو آر، نازش بڑی خوش دلی سے کہہ رہی تھی، اور زرداد محبت پاش نظروں سے دانین کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے آج اس کی عزت رکھ لی تھی۔ اسے شو سے پہلے میک اپ آرٹسٹ نے تیار کیا تھا۔ سیاہ ستاروں اور کندن سے چمکتی ساڑی اس کے لمبے قد پر غضب ڈھا رہی تھی، اور بولڈ میک اپ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔
جب وہ تیار ہونے کے بعد زرداد کے سامنے آئی تو زرداد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کو جھکنے کی ایکٹنگ کی۔ ہوش تو اڑا ہی دیے تھے دانین نے۔ زہر لگ رہا تھا اسے وہ اس طرح کرتے ہوئے۔ اوپر سے ساڑی ایسی تھی، منہ بھر کے میک اپ کر دیا تھا۔ نازش انہیں اندر داخل ہونے کا طریقہ بتا رہی تھی کہ کس طرح زرداد کو ایک ہاتھ اس کے گرد گھمانا ہے۔ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ ایسے ہی آ جاتے ہم، دانین نے بہت دھیرے سے کہا۔ بڑی مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی وہ۔ نو نو مائی ڈارلنگ، ایسے نہیں پلیز، نازش نے اسے پیار سے کہا اور التجا کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ زرداد پکڑو دانین کو، وہ آرڈر دیتی ہوئی شو کے فرنٹ میں چلی گئی تھی۔ زرداد کا سانولی سلونی والا گانا بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا۔ زرداد نے اس کو کمر سے پکڑ کر ساتھ لگایا تھا۔ ہاتھ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ پھر اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ دانی، تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو جذبات سے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پینٹ کوٹ میں بجلی گرانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ دانین نے سٹ پٹا کے اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا، کیونکہ سرگوشی کے بعد بھی اس کا منہ اتنا ہی قریب تھا کہ دانین کی گردن اس کی گرم سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ وہ شو میں تالیوں کی گونج اور بیک گراؤنڈ میں بجتے گانے کی ملی جلی آوازوں میں داخل ہوئے تھے۔ زرداد کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ دانین کے بیٹھنے کے بعد زرداد اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ واؤ، تو زرداد آپ تو چھپے رستم نکلے، کوئی خبر نہیں کی شادی کی، اچانک دھماکہ کر ڈالا، نازش نے شرارت کے انداز میں زرداد سے پوچھا۔ زرداد نے جاندار قہقہہ لگایا تھا، پھر خجل سا ہو کر کان کھجایا۔ آج پہلے تو ہمیں ایک بات کنفرم کر دیں، آپ کی ریسنٹ البم آئی تھنک ان کے ہی نام پر ہے؟ نازش کا اگلا سوال۔ یس، کوٹ کو ایک جھٹکا دیا تھا اور ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اوہ ویری گڈ، مطلب لو اور آپ کا سانگ سانولی سلونی آپ کی دانین کے لیے ہی تھا۔ آئی ایم رائٹ؟ نازش ابھی پورا انجوائے کر ہی رہی تھی۔ جی بالکل انہی کے لیے تھا، جس نے مجھے اتنا انعام دیا تھا۔ اسی گانے کی وجہ سے مجھے اتنی شہرت ملی۔ بے شک دانین میرے لیے بہت لکی ہے۔ جیسے ہی یہ میری زندگی میں آئی سب کچھ بدل گیا، زرداد نے چمکتی آنکھوں اور سچے دل سے کہا۔ دنیا جہان کا جھوٹا انسان، دانین نے دل میں جل کے سوچا تھا۔ تو آپ کی شادی پیور لو؟ نازش مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لو پلس رینج ہی سمجھے، زرداد بلش بھی ہو رہا تھا۔ لو پلس رینج کا کچھ لگتا بتا نہیں سکتا کہ آپ کیسے دھوکہ دے کر پھنسایا ہے مجھے، وہ دانت پیستی ہوئی سوچ رہی تھی۔ واو دیٹس گریٹ، ویسے تو مس دانین بہت خوبصورت ہیں، آپ کو کیا اچھا لگا ان میں؟ نازش اب دانین کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ یہ پوچھیں کیا اچھا نہیں لگتا مجھے؟ آئی لو ہر، مجھے لگتا ہے میں ان کے بنا جی نہیں سکتا، زرداد نے محبت سے دانین پر فدا ہونے کے سے انداز میں کہا۔ سارا شو تالیاں پیٹ رہا تھا زرداد کی اس بات پر۔ بس وہ تھی جو ان الفاظ کو دھوکہ سمجھ رہی تھی۔ جھوٹا، کل یہی سب کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوگا۔ او مائی گاڈ دانین، ہاؤ لکی یو آر، نازش نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر دانین کی قسمت پر رشک کیا۔ ویسے ڈاکٹرز زیادہ تر ڈاکٹر سے ہی شادی کرتے ہیں، یہ کیسا کمبینیشن ہوا زرداد؟ ایک سنگر ایک ڈاکٹر، کیسا ریلیشن آپ کا؟ نازش ہاتھوں کو دائیں بائیں گھماتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ زرداد نے قہقہہ لگایا تھا، پھر اپنے مخصوص انداز میں کوٹ کو جھٹکتے ہوئے بولا۔ میرے خیال سے کبھی کبھی ڈاکٹرز کو مریض سے بھی شادی کرنی پڑتی ہے، ان کے عشق نے بھی مار کر رکھا تھا، اگر نہ ملتی تو کیسے جیتا؟ وہ مسکرا رہا تھا، سب لوگ اس کی اس بات پر چیخ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ ہائے، نازش نے اس کی بات پر بڑی ادا سے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ آلویز بلیس یو اینڈ یور وائف، اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے دونوں کو ہوا میں بوسہ دیا۔ اب وہ دانین سے پہلے اس کا تعارف لیتی رہی، پھر آنکھوں میں چمک اور شرارت بھر کر پوچھا۔ دانین، آپ کو پرابلم تو ہوتی ہوگی جب لڑکیاں یوں زرداد کے ارد گرد منڈلاتی ہوں گی؟ نہیں، دانین نے بڑی مشکل سے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائی۔ وہ بچپن سے ہی ان کے ارد گرد منڈلاتی رہی ہیں، یہ میرے لیے نیا نہیں، اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی مجھے۔ زرداد کے ساتھ ساتھ پورا شو قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ چلیں دانین، آپ ہمیں بتائیں کیسے پرپوز کیا تھا انہوں نے آپ کو؟ نازش پرشوق نظروں سے اب دانین کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔
انہوں نے مجھے پرپوز نہیں کیا تھا، میری طرف سے ارینج میرج ہے یہ، لو صرف ان کی طرف سے تھا۔ اپنے الفاظ پہ نرماہٹ کا لبادہ چڑھا کر وہ بمشکل بول پائی تھی۔ اوہ زری، کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ نازش حیران ہو کر زرداد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ اپنا پیار ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہیں، زرداد ہنس کر بول رہا تھا، وہ صرف مجھ پر ہی لٹاتی ہیں۔ وہ شرارت سے دانیال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شی لوز می اے لاٹ، زرداد نے دل پہ ہاتھ رکھ کر پر یقین انداز میں کہا۔ دانیال کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ واو، دانیال کے لیے وہی سانگ ہو جائے۔ نازش اب زرداد کو گانا گانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ سانولی سلونی سی محبوبہ۔ زرداد دانیال کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا گا رہا تھا۔ سب لوگ جھوم رہے تھے۔ تھینک یو، اس کے بالکل عقب سے آواز ابھری۔ وہ کچھ سوچنے کے سے انداز میں ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی زیور اتار رہی تھی، جب زرداد نے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا، وہ کس لیے؟ سپاٹ لہجہ، ساکت چہرہ، دانیال نے پوچھا۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس اپنے سارے جلوے سمیت براجمان تھی، زرداد کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں سے یکسر انجان۔ آج کے دن کے لیے وہ بھرپور طریقے سے مسکرا رہا تھا۔ دھیرے سے بالکل اس کے سامنے آ کر ڈریسنگ میں سے ٹیک لگا کر ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، اور وہاں جو کچھ تم نے کہا اس کے لیے، بھاری آواز میں اس نے کہا، میں نے وہاں جو بھی کہا وہ سب سچ کہا تھا، تمہاری طرح جھوٹ نہیں بولے تھے۔ کانوں سے جھمکا اتار کر زور سے میز پر رکھتے ہوئے دانیال نے طنز کے لہجے میں کہا، اچھا، میں نے کون سا جھوٹ بولا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آج تو ہر انداز میں پیاری ہی لگ رہی تھی اسے۔ سب جھوٹ تھا، وہ محبت اور وہ جو لو پلس رینج والی بات۔ دانیال نے چہرے پر دنیا جہان کی ناگواری لاتے ہوئے کہا، ہاں تو وہ جھوٹ کب تھی؟ لو تو تھا مجھے، ارینج بھی میں نے اپنے دماغ سے بنا لیا تھا، شرارت سے دانتوں کے نچلے ہونٹ کو دباتے ہوئے کہا۔ واو واو، کیا بات ہے، دانیال نے طنز سے اسے دیکھا۔ اور وہ، میں کب کرتی تم سے پیار؟ گردن کو ایک جھٹکا دے کر اس کو گھور کر پوچھا۔ میں تو نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی اب تمہیں۔ ناگواری اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ کرتی ہو، مان لو، سب سچ بولا تھا میں نے۔ ہاں، یہ نہیں ٹھیک سے بتایا کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگا مجھے۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اب دانیال کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ معصوم سی شکل، بڑی بڑی آنکھیں لمبی پلکوں سے ڈھکی ہوئی۔ مجھے تمہاری نظر اس کی آنکھوں پہ ٹک گئی تھی۔ وہ اب ساڑی کے پلو سے سیٹنگ میں لگائی گئی پنس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اتار رہی تھی۔ تمہاری آنکھیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ دانیال اب جلدی جلدی پنیں اتار رہی تھی۔ اسے الجھن ہونے لگی تھی زرداد کی یوں خمار آلود نظروں سے۔ اس کے بعد تمہارے یہ بال، دھیرے سے اس کے بال جو پنز اتارنے کی کوشش میں ڈھلک کر آگے آئے تھے انہیں چھونا چاہا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھوڑا سا۔ وہ فوراً بالوں کا جوڑا بنانا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں بازو اوپر جو کیے تو پتلی سی کمر زرداد پر بجلیاں گرانے لگی۔ اور یہ آگے بولا تو کچھ نہیں، لیکن نظریں اب کمر پر ہی ٹکی تھی۔ دانیال نے اچانک اس کی نظروں کی تپش محسوس کی، گھبرا کے فوراً بازو نیچے کیے۔ چہرہ اس کی اس بے باکی پہ سرخ ہو گیا تھا۔ ویسے تو بلاؤز پورا ہی تھا کمر کو ڈھکتا ہوا، لیکن بازو اوپر جانے سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی اور باتھ روم کی طرف چل دی تھی۔ اس کے چلے جانے سے زرداد جیسے ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ آجا، واپس آجا، دونوں ہاتھوں میں سر کو جکڑ کر دماغ سے کہا۔ کہاں چلا جاتا ہے سب کچھ دل کے حوالے چھوڑ کے؟ وہ مچلتے دل کو سنبھالتے ہوئے اپنے دماغ کو سرزنش کر رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے اور پھولے ہوئے ناک کے ساتھ سادہ سے سوٹ میں باتھ روم سے نکلی اور تیزی سے جا کر اپنی طرف بیڈ پر پوری چادر تان کر لیٹ گئی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ باہر چلے جانا ہی بہتر تھا۔ سامنے پڑے لائٹر کو جیب میں رکھ کے وہ ٹیرس پر آ چکا تھا۔ صحیح کیا تھا یا غلط وہ نہیں جانتا تھا، لیکن دانیال کو وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سگریٹ کو منہ میں رکھ کر آج کے لائیو شو کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہاں ہے تمہارا کھڑوس شوہر؟ صوفے پر دانیال کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے اشال سے پوچھا۔ گھر تو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہ دیتی تھی، یہاں بہانے سے اس کی قربت میں بیٹھا جا سکتا تھا۔ شرم کرو، بھائی کہا کرو، اشال خفگی سے زرداد کی طرف دیکھ رہی تھی۔
تمہیں کبھی آپ ہی کہا نہیں، اسے کیسے بھائی کہہ دوں؟ وہ ہنس رہا تھا اور بار بار اپنے ساتھ بیٹھی اس وقت دل محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ 3 ہفتے ہونے کو آئے تھے، مجال ہے ان محترمہ کے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ بنی ہو۔ ویسی ہی سختی، وہی حقارت، وہی ناگواری۔ اشال نے شادی کے بعد آج دونوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ دانین اٹھ کر بہانے سے سامنے والے صوفے پر چلی گئی۔ وہاں رانیہ لیٹی ہوئی تھی۔ رانیہ کا بہانہ کر کے زرداد کے پہلو سے اٹھ کر آ جانا اسے بہتر لگا۔ زرداد اسے چور اکھیوں سے دیکھ رہا تھا اور شرارت سے مسکرا دیا۔ کیا بنایا ہے کھانے میں؟ پوچھتا ہوا وہ دوبارہ اپنے صوفے سے اٹھ کر دانین کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دانین چڑ سی گئی تھی، ماتھے پہ بل نہیں ڈال سکتی تھی اور نہ ہی ناگواری دکھا سکتی تھی۔ زرداد اور اشال باتوں میں مصروف تھے۔ وہ دوبارہ اٹھنے لگی تو زرداد نے ہاتھ پکڑ لیا اور تھوڑا سا جھٹکا دے کر پھر اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، بیٹھ جاؤ آرام سے، تھوڑے ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا۔ دانین نے پوری آنکھیں نکال کر اس کی طرف دیکھا لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ اشال بھی مسکرا دی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں ایک ساتھ بیٹھے۔ وہ ان کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھتے ہی ہیں بس ایک ساتھ، زرداد نے کان کھجاتے ہوئے دانین کے کان میں سرگوشی کی۔ دانین نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر آنے والے آثار کو کنٹرول کیا اور اشال کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ تمہاری کیسی جا رہی ہے جاب اب؟ اشال اس سے پوچھ رہی تھی۔ دانین کو ہاسپٹل جاتے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا۔ وہ اشال کو اپنی جاب کا بتا رہی تھی اور زرداد اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اشال کھانا لگانے کے لیے اٹھی تو وہ بھی فوراً اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ زرداد کی نظروں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ دانین بیٹھ جاؤ نا، میں کر لیتی ہوں۔ اشال کچن کی طرف جاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نہیں نہیں ابھی مجھے اچھا نہیں لگے گا، وہ مسکراتی ہوئی جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ دانین اشال نے برتن نکالتے ہوئے دانین کی طرف دیکھا۔ زرداد بہت اچھا ہے۔ برتن ایک طرف رکھ کے اب وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ میں جانتی ہوں شادی بہت اچانک ہوئی ہے، پر میں نے زری کو ان سالوں میں بکھرتے ٹوٹتے اور جڑتے دیکھا ہے۔ اس کے انگ انگ سے بھائی کی محبت جھلک رہی تھی۔ آپ نے صرف اس کا ٹوٹنا اور بکھرنا دیکھا ہے آپی، میرا بکھرنا اور جڑنا نہیں دیکھا، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ میں تو جب جڑی اس شخص نے مجھے پھر سے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تھوڑا منہ پھٹ ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے، اشال پیار سے اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی۔ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ دانین زرداد کے ساتھ کھینچی کھینچی سی ہے، اسی لیے اسے سمجھا رہی تھی۔ دل صرف اسی کے پاس نہیں ہے، دل سب رکھتے ہیں۔ زین کو جب جھوٹ بول کر آیا، میری کتنی عزت تھی زین کے دل میں، کیا عزت رہ گئی ہوگی میری۔ وہ بس سوچ ہی سکتی تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ یہ رشتے خدا کے بنائے ہوتے ہیں، دیکھو کیسے زین سے شادی ہوتے ہوتے تمہاری زرداد کے ساتھ ہو گئی۔ اشال اب برتن صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں، جہاں آپ کے بھائی جیسے دماغ والا انسان ہو وہاں شادی سے 1 رات پہلے بھی شادی ٹوٹ جایا کرتی ہے، لیکن دل تھا کہ زرداد کے لیے صاف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس کا۔ یہ بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، تم ہی ہو جو اس کے اور ابا کے درمیان ناچاکی ختم کروا سکتی ہو۔ اشال چاولوں سے بھری ڈش ایک طرف رکھتی ہوئی بولی۔ پہلے میں اپنی ناچاکی تو ختم کر لوں، پتہ نہیں کب تک ہوں اس کے ساتھ۔ اس کا دل ایک دم بجھ سا گیا تھا سوچ کر۔ ابا کے بہت قریب ہو تم، ان کا دل صاف کرو زرداد کی طرف سے، اشال نے دھیرے سے اس کے قریب ہو کر کہا۔ وہ پرسوچ انداز میں بس کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ کیا حال بنا رکھا ہے بالوں کا، دیکھو تو ذرا، سمرا بیگم نے زرداد کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیا گند بلا لگاتے رہتے ہو، سمرا بیگم خفگی سے بول رہی تھی۔ زرداد ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ آپ کی بہو خیال ہی نہیں رکھتی میرا، زرداد نے شرارت سے سامنے صوفے پر بیٹھی دانین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں مینال کے بیٹے کو دیکھنے حیدرآباد آئے تھے۔ سب لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے سوائے ہارون صاحب کے، وہ اپنے کمرے میں ہی تھے۔ باہر آئے تھے، دانین کو گلے لگا کر پیار کیا، لیکن زرداد کے بس سلام کا جواب دے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ دانین، تیل لگاؤ زرداد کے بالوں میں، سکندر صاحب نے تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں دانین سے کہا۔ وہ ڈھیٹ سی ہو کر بیٹھی رہی۔ لگا دو نا دانین، سر میں بھی بہت درد ہے۔ زرداد بات چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا، شرارت بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دانین اٹھتی کیوں نہیں، مالش کر دو اس کے سر کی، سکندر صاحب اب خفگی کے سے انداز میں گھور رہے تھے۔
دانین زرداد کو گھورتی ہوئی اٹھی تھی، جبکہ زرداد اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وہ سرسوں کے تیل کی بوتل ہاتھ میں لیے زرداد کے سر پر کھڑی تھی۔ دانین نے بالوں میں تیل ڈال کر آہستہ سے زرداد کے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ زرداد کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ واہ بیگم واہ، بڑا لہک لہک کر زرداد نے کہا، اتنا سکون مل رہا ہے قسم سے۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ بابا کا لاڈلا تھا، ان کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اسے۔ وہ بے دلی سے اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا ان بالوں میں پیار سے انگلیاں چلانے کے بجائے دونوں مٹھیوں میں بھر کر نوچ ڈالے بالوں کو۔ وہ مزے سے مسکرا رہا تھا۔ بس اب، دانین نے تیل کی بوتل بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سر میں کچھ اٹھا کر مار دے۔ بیگم تھوڑی دیر تو اور کرو، ابھی تو سکون ملنے لگا تھا۔ زرداد نے اس کے ہاتھ پکڑ کر پھر سے اپنے سر پر رکھ دیے۔ دانین نے دانت پیسے۔ تایا ابا بالکل ٹھیک کہتے ہیں اسے خبیث۔ دانی اچھی طرح جذب کر بیٹا، سارا سر خشک ہوا پڑا اس کا۔ کہتا اتنے بڑے بڑے پارلر جاتا ہوں، جو کام سرسوں نے دکھانا وہ تھوڑی یہ انگلش کریم میں کرتی ہیں۔ سمرا بیگم نے دانین کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ دانین نے اب انگلیاں چلانے کے بجائے زرداد کے سر میں زور زور سے ناخن مارنے شروع کر دیے۔ ایک دفعہ تو تھوڑا سا اچھلا تھا، دانین کی ہنسی نکل گئی۔ اب وہ زور زور سے ناخن مار رہی تھی اور مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیگم بس کرو بس کرو۔ اب زرداد کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا تکلیف کی وجہ سے۔ نہیں نہیں، ابھی کچھ دیر اور کر دیتی ہوں، دانین نے بڑے لاڈ سے کہا اور زور سے ناخن مارے۔ آہ بس ہو گیا، اب کیا سر کا اپنا تیل نکالو گی؟ ایک دم سے پیچھے ہوا تھا، سر کے اوپر بچوں کی طرح ہاتھ مار رہا تھا۔ دانین کو مزہ آ گیا، آج اتنے عرصے کے بعد مسکرا رہی تھی۔ زرداد نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ دانین نے بڑے انداز سے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہی ہو ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ زرداد اپنے سر میں ہاتھ پھیر کر سر کو سہلا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے زخم کر دیے ہوں۔ رک جاؤ ذرا، بتاتا ہوں تمہیں میں، دل میں سوچتے ہوئے زرداد زیر لب مسکرا دیا۔ اب تو میں اپنے میکے آئی ہوں نا، تو جاؤ اپنے کمرے میں سو جا کر۔ دانین اس کی اچانک آمد پر گڑبڑا گئی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ منال کے ساتھ گپ شپ کرتے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا، اور جب منال کے کمرے سے نکلی تو زرداد لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ مزے سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے نیند ہی نہیں آتی اب اکیلے، آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھی۔ دانین کو اس کے دیکھنے کے انداز سے ایک دم گھبراہٹ سی ہوئی۔ کیا مطلب؟ چلو اوپر جاؤ، میں اکیلے سونا چاہتی ہوں آج، اس کو اپنے پاس آتا دیکھ کر تھوڑی سختی سے کہا، جبکہ دل کانپ رہا تھا۔ وہ آج عجیب نڈر سا لگ رہا تھا۔ ساری غلطی اس کے مسکرانے کی تھی، وہ تو شیر ہی ہو گیا تھا۔ زرداد کچھ بولے بنا اب بالکل پاس آ چکا تھا، بازو ایسے دیوار پر رکھا کہ راہ فرار کا کوئی راستہ ہی نہ چھوڑا۔ زرداد کیا مسئلہ ہے؟ ناگواری سے کہا، جبکہ پلکیں آنکھوں کے اوپر کپکپا رہی تھی۔ ناخن جو مارے اتنے، ان کا بدلہ نہ لوں کیا؟ آواز ایسی تھی جیسے بہت مشکل سے بول رہا ہو۔ دانین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تم بھی تو بلا وجہ تنگ کر رہے تھے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کو دھکیلا۔ کس چیز کا بنا ہے؟ ایسے جیسے پتھر ہو، فولاد کہیں کا۔ تنگ ہی کر رہا تھا، تم نے تو ناخن مار مار کر سر میں زخم ہی کر ڈالے۔ وہ اپنی ہنسی کو چھپا رہا تھا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی اس کے دل کو۔ ہٹو پیچھے، وہ دھکے دے رہی تھی۔ نہیں، بدلہ لینا ہے۔ زرداد نے چہرہ قریب کیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی گستاخی کرتا، دانین نے گھبرا کر ہاتھ اٹھایا تھا اور زرداد کے گال پر ایک تھپڑ پڑا تھا۔ وہ ایک دم جیسے شرمندہ سا ہوا، رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ تیزی سے دانین کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی، بڑی سنجیدہ شکل بنا کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نہ کوئی شوخی، نہ کوئی شرارت، حتیٰ کہ اسے کچھ کہا بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی غصہ یا ناراضگی تھی۔ بس چہرہ بہت سنجیدہ تھا، اور صبح سے ایک دفعہ بھی دانین کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سا کیوں لگ رہا تھا اس کا یہ انداز، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنے کے بہانے اسے دیکھ رہی تھی، اور کبھی جوتے کو ٹھیک کرنے کے بہانے تھوڑا نیچے جھک کر، پر وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ جو بھی تھا، ایسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔
دل کے ایک کونے سے آواز آئی۔ وہ کر بھی تو ایسے رہا تھا، اپنا آپ بچانے کے لیے، اور کیا کرتی؟ دل کے دوسرے کونے نے جواب دیا۔ تو کیا کر رہا تھا؟ کچھ اتنا غلط تو نہیں کر رہا تھا، آخر کو شوہر ہے۔ پھر سے پہلے کونے سے آواز آئی۔ میں جب مانتی ہی نہیں شوہر، نہ اس رشتے کو مانتی ہوں، تو پھر کیوں قریب آنے دوں اتنا؟ اس کے دماغ نے دل کے دوسرے کونے کے حق میں ووٹ دیا، اور دانیل نے پرسکون انداز میں سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ لگا۔ کھلی اس وقت ہی جب گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ پورچ میں رکی۔ وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نکل کر جا چکا تھا۔ وہ بھی اپنا سامان اٹھا کر اندر کی طرف چل دی۔ ڈاکٹر دانیل، ان سے ملیں، ہمارے نیو سٹاف ممبر۔ ڈاکٹر علی کی آواز پر دانیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ دانیل کو تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا ہاسپٹل میں جاب کرتے ہوئے۔ اب تو سب اس سے کافی گھل مل گئے تھے۔ سامنے زین کھڑا تھا۔ دانیل کا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ گیا۔ زین نے اسے دیکھ کر ایک دم سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل ڈالا تھا۔ وہ دھیرے سے زبردستی مسکرائی۔ زین نے سلام کیا تھا، جس کا جواب اس نے یوں دیا تھا کہ اسے خود اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زین کی نظروں میں اس کے لیے حقارت تھی۔ سب ڈاکٹر زین سے مل رہے تھے۔ اسے عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ باہر آ گئی تھی۔ آخر کو جا کہاں رہا ہے؟ دانتوں کو کچلتے ہوئے دانیل نے سوچا۔ میگزین کو تھوڑا سا نیچے کر کے دیکھا۔ وہ بیڈ پر ٹانگوں کو پسارے لیٹی میگزین پڑھ رہی تھی۔ جب وہ باہر سے آ کر بیڈ پر اپنے کپڑے نکال کر رکھنے لگا، وہ اب چوری چوری اسے دیکھ رہی تھی۔ زرداد بیگ میں کپڑے رکھ رہا تھا۔ سنجیدہ شکل، آنکھیں بالکل نیچے کی ہوئی، جم سوٹ پہنا ہوا تھا، شاید ابھی وہیں سے آیا تھا۔ اتنے کپڑے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ وہ دانت سے ہونٹ کچلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ تو اس دن سے ایسے چپ ہو گیا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی مذاق، ایسے جیسے وہ گھر میں نہیں ہے۔ ویسے تو دانیل نے شکر ہی ادا کیا تھا، وہ چپ سادھ گیا تھا۔ اب اس چپ کے بعد دی اینڈ ہی ہوگا اس کے جنون کا، اس کی ضد کا، وہ یہ سوچ کر دل کو تسلی دیتی تھی۔ وہ واش روم میں تھا، شاور کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹاول سے بال رگڑ رہا تھا۔ دانیل ایسے ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تجسس بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ آخر کو کہاں جا رہا ہے؟ وہ اب ڈریسنگ روم میں تھا۔ کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تیار ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا تھا، تسلی سے دل لگا کر۔ پتا تھا جناب کو کہ میں خوبصورت ہوں، تو اس خوبصورتی کو 4 چاند لگا کر ہی باہر نکلتا تھا۔ جب ڈریسنگ سے نکلا تو ایسا ہی تھا، ہر دفعہ کی طرح سب کو مات دے دینے والا، دوشیزاؤں کے دھڑکنوں کو تیز کر دینے والا۔ اب وہ خود پر سینٹ کی بارش کر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سینٹ کی چوائس بھی بہترین، ایک حصار میں لے لینے والی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ سنجیدہ شکل بنا کر ایک نظر بھی دانیل پر ڈالے بنا کوٹ اور بیگ کو اٹھا کر وہ باہر نکل گیا تھا، اور وہ اپنے تجسس کے ساتھ ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ زیبی، بات سنو، دانیل نے میڈ کو آواز دی۔ رات ہو گئی تھی، وہ صبح سے گیا ہوا تھا۔ لیکن کہاں؟ کم از کم بتا کر تو جاتا۔ اکڑ تو دیکھو۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا، فکر بھی ہو رہی تھی۔ جی میم، زیبی ہاتھ صاف کرتی ہوئی اس کے سامنے تھی۔ تمہارے صاحب کہاں گئے ہیں؟ کچھ پتہ ہے تمہیں؟ دانیل نے رک رک کر اس سے سوال پوچھا۔ میم، وہ تو کبھی بتا کر نہیں جاتے، ان کا تو کام ہی ایسا ہے، کبھی کسی ملک تو کبھی کہیں۔ ابھی تو آپ کی شادی کی وجہ سے کچھ عرصہ ہمیں گھر پر نظر آئے تھے۔ زیبی اپنے مخصوص انداز میں پوچھے جانے والی انفارمیشن سے زیادہ انفارمیشن دیتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ اپنے تجسس میں گھر چکی تھی۔ کمرے میں آئی تو عجیب سی خاموشی اور اکیلے پن کا احساس تھا۔ اتنا بڑا کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ آخر کو بتا کر تو جانا چاہیے تھا نا، اسے رہ رہ کر زرداد پر غصہ آ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک خیال آنے پر جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کی انگلیاں نازش کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ایک نازش ہی تھی جس سے اس کی اچھی بات چیت تھی، اس کے علاوہ تو اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے زرداد کے حوالے سے وہ جانتی۔
نازش کے نمبر پر بیل جا رہی تھی اور وہ اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ نازش نے اپنے مخصوص پرجوش انداز میں ہیلو کہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اب کیسے پوچھے زرداد کے بارے میں۔ ہے دانین، تمہیں آج یہاں ہونا چاہیے تھا یار۔ اٹس اے بگ ڈے آف زرداد۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی اس سے زرداد کے بارے میں، وہ خود ہی بول پڑی۔ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اس نے اپنی آنکھ کو انگلی سے مسلتے ہوئے پوچھا۔ ارے یہاں دبئی میں نیشنل ایوارڈ شو ہے۔ زرداد کو بیسٹ سنگر ایوارڈ ملا ہے۔ تم نے مس کیوں کیا؟ اٹس ٹو بیڈ۔ نازش خفگی سے بول رہی تھی۔ وہ مجھے کچھ کام تھا، اس نے خجل سی ہو کر جھوٹ بولا۔ اچھا اب ٹی وی پر دیکھو نا، ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوگا۔ اوکے، وہ دھیرے سے بولی۔ اور بات سنو، بڑے راز دینے کے سے انداز میں نازش نے کہا۔ اگر ادھر تمہارا دل نہیں لگ رہا تو آپ کے یہ زرداد جی بھی بہت اداس ہیں۔ آ جاتی تو اچھا تھا۔ آئی تھنک ہی مس یو ٹو مچ۔ وہ بڑی محبت سے دانین کو بتا رہی تھی۔ دانین تھوڑی جذبت سی ہوئی تھی، آخر کو اس نے فون ہی کیوں کیا؟ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ جلدی سے فون بند کر دیا۔ تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہو؟ دانین بالکل اس کے سامنے کرسی کرتے ہوئے بولی۔ زین نے چونک کر دانین کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر ارد گرد ڈالی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ؟ بہت ہی بے رخی سے زین نے کہا۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں یا آتی ہوں تم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو، وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہو۔ دانین ماتھے پر 100 بل ڈالے زین کو کہہ رہی تھی۔ زین کو ہاسپٹل میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ دانین کے ساتھ بہت برا برتاؤ کر رہا تھا۔ کہیں بھی ٹکراؤ ہو جاتا تو اتنی بری حقارت کی نظر ڈالتا، اور اگر کبھی وہ اس جگہ پر آتی تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا۔ پہلے تو دانین بے نیازی برتتی رہی، لیکن اب باقی لوگ بھی اس بات کو محسوس کرنے لگے تھے۔ آج بھی وہ اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کرنے کے بعد کیفیٹیریا میں آ کر بیٹھا تھا تو دانین اس کے سر ہو گئی تھی۔ زین، میں نے تمہیں اسی دن کال کر کے بتا دیا تھا میرا اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ دانت پیس پیس کر اس سے بات کر رہی تھی۔ جو بھی ہوا میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، میرا تو موبائل بھی زرداد اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ دانین روحانسی ہو گئی تھی۔ زین بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ دانین بھی اب بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی تھی۔ ویسے میں تمہیں صفائی دے ہی کیوں رہی ہوں؟ دانین نے گھٹی سی آواز میں کہا۔ دانین، مجھے معاف کر دو۔ آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں تمہارے خود کو دھوکہ دینے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکا۔ وہ جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر بولا۔ آنکھیں کسی تھکے ہوئے مسافر کے جیسی تھی۔ کیا مطلب؟ دانین نے ناسمجھی سے زین کی طرف دیکھا۔ زین کی کی ہوئی بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ دانین، تم نے مجھ سے کبھی محبت یا ہمدردی بھی نہیں کی تھی، اور مجھ سے شادی صرف اور صرف تمہاری زرداد سے فرار تھی اور کچھ نہیں۔ وہ بڑے دھیرے دھیرے انداز میں اس پر راز افشاں کر رہا تھا۔ بدر کو جانتی ہو تم؟ زین نے چائے کا کپ ایک طرف کیا۔ دانین نے چونک کر زین کی طرف دیکھا۔ بدر؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بدر، زرداد کا پرانا دوست، اور اس کھیل کا رازدار جو زرداد نے تمہارے ساتھ کھیلا تھا۔ زین بڑے تحمل سے بول رہا تھا۔ دانین کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ جس دن زرداد کے ساتھ تمہاری شادی ہونی تھی وہ آیا تھا میرے پاس۔ اپنی طرف سے تو وہ مجھے یہی کہنے آیا تھا کہ زرداد دانین کے ساتھ زبردستی شادی کر رہا ہے، لیکن جو کچھ وہ مجھے سارا ماضی تم دونوں کا بتا چکا تھا، اس سے میرے دماغ نے اور ہی نتیجہ نکال لیا تھا۔ دانین تھوڑی سی جذبت ہوئی تھی، ایک کہ اس کا ماضی اسے جینے نہیں دے گا۔ دانین سکندر، تم صرف اور صرف زرداد کی تھی ہمیشہ سے، اور رہو گی بھی۔ تم نے نفرت کی ایک دیوار جو کھڑی کی تھی، اس کی ساری اینٹیں محبت کی ہی تھیں۔ نفرت کی آڑ میں بھی تم اسی سے محبت کرتی رہی ہمیشہ۔ وہ بہت ٹھہرے لہجے میں بول رہا تھا، اور دانین کے پاس سننے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ خود سوچو، دنیا میں تم جیسی ہزاروں لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے لڑکے جھوٹی محبت کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھول جاتی ہیں اور پھر آگے موو کرتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ نارمل ہو جاتی ہیں اور کسی اور پر وہی محبت لٹا رہی ہوتی ہیں۔
مرد سے محبت عورت کی فطرت میں شامل ہے، کوئی بار بار کر بیٹھتی ہے تو کوئی صرف ایک سے ہی کرتی ہے اور ہمیشہ اسی سے ہی کرتی رہتی ہے۔ اور دانائن سکندر، تم ان دوسرے نمبر والی عورتوں میں سے ہو۔ دانائن نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا واقعی ہی ایسا تھا؟ کیا وہ سچ میں زرداد جیسے انسان کو ہی ہر رنگ میں خود پر سوار کیے رکھتی تھی؟ کبھی ڈر، کبھی محبت، کبھی نفرت اور کبھی ضد۔ تم نے کبھی ایک پل، ایک لمحے کے لیے مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی چاہت ہے۔ زین پھر سے بول رہا تھا۔ جب تم نے نرمل کے ہاتھ مجھے پرپوزل بھیجنے کا کہا، میں یہی سمجھا کہ تمہارے دل میں میری محبت نے اثر کر دکھایا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ زین کی ہنسی میں اس کا درد۔ تم نے زرداد کی محبت کے گرد نفرت کا ایک خول چڑھا رکھا ہے، اور جس دن یہ خول چکنا چور ہوا، محبت کا سارا لاوا تمہارے پورے وجود میں پھر سے زرداد بن کر بہنے لگے گا۔ وہ اسے اس کے اندر کا حال بتا رہا تھا۔ شاید وہ دانائن کو سچی محبت کرتا تھا، اسی لیے اس کو اتنا جانتا تھا۔ پھر میں ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر لیتا جو پوری کی پوری کسی اور مرد کی محبت میں گرفتار ہو، اور ایسی محبت جو برسوں پر محیط ہو۔ تمہاری ساری زندگی کا محور وہ ایک ہی شخص رہا ہے، اور مجھ سے شادی کے بعد بھی ایسا ہی رہنا تھا۔ پھر نہ تو میں کبھی تمہیں خوش رکھ پاتا اور نہ خود رہ سکتا تھا۔ میں حقیقت جاننے کے بعد اس دن آ سکتا تھا، شادی روک بھی سکتا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں آیا تھا۔ اس نے سر نیچے جھکا لیا۔ اور تمہیں جو لگتا کہ میں تمہیں حقارت سے دیکھتا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم واقعی عام لڑکی نہیں ہو۔ میں تو ویسے بھی تمہیں ابھی تک بھلا نہیں سکا۔ دل کو قابو میں لانے کو وہاں سے نکل آتا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا، اور وہ حیرانی کے سمندر میں غوطے لگاتی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد زین کچھ نہیں بولا تھا۔ دانائن بھاری قدموں کو اٹھاتی وہاں سے چل دی تھی۔ اچانک کمرے میں ہونے والی کھٹ پٹ پر دانائن کی آنکھ کھلی تھی۔ زرداد اپنی الماری سے کپڑے نکال رہا تھا۔ اچھا تو آ گیا ہے۔ اس نے چوری سے تھوڑی سی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ بڑے مصروف سے انداز میں وہ اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ دانائن نے کروٹ لے کر منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ بیڈ پر آیا تو وہ دوسری کروٹ میں لیٹی ہوئی تھی۔ تھک سا گیا ہوں تمہاری نفرت سے لڑتے لڑتے۔ بیڈ پر لیٹ کر وہ دانائن کی پشت پر بکھرے اس کے لمبے گھنے بال دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جھوٹ ہی سمجھتا رہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ایک دن میری بے پناہ محبت تمہاری نفرت کی اس کھوکھلی دیوار کو گرا دے گی، لیکن میں غلط سوچتا رہا۔ واقعی تمہاری نفرت میری محبت سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ اب بالکل سیدھا ہو کر لیٹ گیا تھا، بے حد تھکا ہوا تھا۔ کب نیند آئی پتہ بھی نہ چلا۔ الارم کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ بوجھل آنکھوں سے پاس پڑے موبائل کو اٹھا کر الارم بند کیا۔ سیدھی ہوئی تو نظر زرداد پر پڑی تھی۔ کتنا ظالم تھا یہ شخص، خود غرض۔ اس کے لیے میں کیسے اپنے دل کو صاف کر لوں؟ زین کہتا ہے ایک دن میری نفرت کی کھوکھلی دیوار گر جائے گی، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے میں شاید ساری عمر ہی اس سے نفرت کرتی رہوں گی، اور یہ نفرت کبھی محبت کا لبادہ پھر سے نہیں اوڑھے گی۔ دھیرے سے بیڈ سے اتر آئی تھی، اور بوجھل سے قدم اٹھاتی وہ ہاسپٹل کے لیے تیار ہونے لگی۔ واؤ دانائن، بہت پیاری لگ رہی ہو، نازش نے اس کی بلائیں لینے کے انداز میں کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی لان میں داخل ہوئی تھی۔ شاکنگ پنک ستاروں سے بھرے فراک میں سلیقے سے کیے گئے سنگھار کے ساتھ بہت الگ لگ رہی تھی۔ زرداد نے اپنے ایوارڈ کی خوشی میں گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی۔ سیلیبریٹیز کا سمندر آج ان کے گھر کے بڑے سے لان میں موجود تھا۔ زرداد اس سے چاہے جتنا بھی بد دل ہوا تھا، لیکن اس کا ہوش روبہ سراپا اس کے دل کے تار بجا رہا تھا۔ بار بار وہ دانائن کی طرف دیکھ رہا تھا جو بے نیازی سے کھڑی نازش سے باتیں کر رہی تھی۔ دانائن، دبئی مس کر دیا تم نے، لیکن نیکسٹ مت مس کرنا۔ ہم سب بینکاک جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ، اور اس دفعہ تمہیں ہر صورت زرداد کے ساتھ جانا ہے۔
نازش دانین کے بازو پر ہاتھ رکھ کر التجا کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ دانین نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ارے کیا مطلب؟ سب کی وائف ان کے ساتھ ہوتی ہیں، بس یہ تمہارا ہینڈسم اداس ہوتا ہے وہاں۔ نازش نے دانین کو کندھا مارتے ہوئے کہا۔ دانین نے نازش کی نظروں کا تعقب کیا۔ وہ محفل کی جان بنا سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تمہیں جانا ہوگا، پرامس کرو، نازش بڑے مان سے اسے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زرداد کہیں گے تو چلوں گی میں، اس نے جان چھڑوانے کے انداز میں کہا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ رکو ذرا۔ ہے زرداد کم ہیئر ہینڈسم، نازش ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے زرداد کو بلا رہی تھی۔ دانین پر بھرپور نظر ڈالتا ہوا وہ ان دونوں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ دانین بھی ہمارے ساتھ چلے گی بینکاک، اوکے؟ نازش نے زرداد کو کہا۔ دانین؟ زرداد نے تھوڑا حیران ہو کر دانین کی طرف دیکھا۔ دانین نے اسے صاف الفاظ میں کہا ہوا تھا کہ وہ کبھی کہیں بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں نا، اس دفعہ دیکھا نہیں، یہ یہاں تمہیں مس کرتی رہی اور تم وہاں اداس رہے، پر اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا، نازش قہقہہ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زرداد نے نہ سمجھے کے انداز میں پہلے نازش کی طرف دیکھا اور پھر دانین کی طرف۔ یہ اداس نہیں ہوا کرتی، بہت مضبوط ہے، ڈاکٹر جو ٹھہری، زرداد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ارے ایسی ویسی، جس دانین نے مجھے آج تک کبھی کال نہیں کی، اس کی کال آئی جب میں دبئی میں تھی، اتنی پریشان اداس آواز، وہ زرداد کو پرشوق لہجے میں بتا رہی تھی۔ زرداد نے چونک کے دانین کی طرف دیکھا۔ دانین نے نظریں پھیر لیں۔ زرداد کے ہونٹوں کی گہری مسکراہٹ پھر سے لوٹ آئی تھی۔ تو نازش، کال تو اس نے تمہیں کی، پھر اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ یہ مجھے مس کر رہی تھی؟ زرداد نے شرارت سے سامنے کھڑی دانین کو دیکھا۔ دانین کا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا، وہ بے چینی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ کب چاہتی تھی کہ وہ زرداد کے سامنے تھوڑی سی بھی کمزور پڑے، لیکن اس معاملے میں قسمت نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ زرداد کی شوخی پھر سے لوٹ آئی تھی۔ دانین تو آنکھ بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پر وہ آج تو گھور بھی نہیں پا رہی تھی اسے۔ زرداد کے قہقہے، شوخ نگاہیں پل میں واپس آ گئے۔ سیٹی کی آواز دانین کو کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ابھی بیڈ پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ زرداد سیٹی پر کسی گانے کی دھن بجاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے چادر کو درست کرنا شروع کر دیا۔ وہ کپڑے بدل کر اب اس کی سائیڈ پر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ نازش جو کہہ رہی تھی کیا وہ سچ ہے؟ دانائن کا دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ نہیں، کھٹی سی آواز میں اس نے جواب دیا۔ زرداد نے اس کا موبائل اٹھایا اور کال لسٹ میں سے نازش کا نمبر نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ تو پھر نازش کو کال کیوں کی تم نے؟ وہ اس پر جھکا ہوا تھا، آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ دانین بیٹھنے کے سے انداز میں اٹھی، زرداد کی نظریں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ یہ تو میں نے ویسے ہی کی تھی اسے، دانین نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اچھا، زرداد نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اس کے پیروں کی طرف بیٹھ رہا تھا۔ دانین نے جلدی سے پیر سمیٹ لیے اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آج وہ زرداد کو ترکی بترکی جواب نہیں دے رہی تھی۔ مان کیوں نہیں لیتی کہ محبت ہے مجھ سے؟ میں جانتا ہوں تم نے صرف اور صرف مجھے چاہا ہے۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا تھا۔ دانین جب اتنی محبت کرتی ہو تو پھر کیوں مجھے پل پل تڑپا رہی ہو؟ کیوں نفرت کا لبادہ اوڑھ کے پھرتی ہو؟ چہرہ بالکل پاس تھا دانین کے چہرے کے۔ اگر دانین آنکھیں کھولتی تو پورے کا پورا اس میں سما جاتا۔ بولو نا، بولو بھی۔ دانین کی قربت میں زرداد کی آواز پھر سے بھیگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دانین کی خاموشی کو ہاں سمجھ کر اس کے اور قریب آتا، دانین نے دھکے کے سے انداز میں اسے دور کیا۔ ہاں کرتی ہوں محبت، بہت کرتی ہوں، وہ روحانسی آواز میں چیخ رہی تھی۔ پر تم نہیں کرتے مجھ سے محبت زرداد ہارون، تم نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں خون جیسی لالی تھی۔ میں کیسے کر لوں یقین کہ تم مجھے نہیں چھوڑو گے، تم مجھے عزت دو گے، میرا ساری عمر ساتھ نبھاؤ گے؟ بولو میں کیسے کروں تم پر یقین؟ نہیں آتا مجھے تم پر، تمہاری اس محبت پر یقین۔ تم نے خود مجھے ایسا بنایا ہے،
خود تمہاری وہ باتیں آج بھی میری روح تک چھلنی کر دیتی ہیں جب تم نے میری پاک محبت کی توہین کی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کی۔ ہاں، میں اعتراف کرتی ہوں آج کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور شاید ہمیشہ کرتی رہوں گی، لیکن میں تم پر کبھی یقین نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں دانین، تمہیں پانے کے لیے کیا نہیں کیا میں نے، زرداد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ دانین کی روتی صورت اس کے دل کو گھٹن دے رہی تھی۔ زرداد کا چہرہ پھر سے مرجھا گیا تھا۔ ایک غلطی کی اسے اب اتنی بڑی سزا ملے گی کہ جس لڑکی سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے وہی اس پر کبھی اعتبار نہیں کرے گی۔ مجھے پانا تمہاری ضد تھی، میں کیسے مان لوں یہ محبت تھی؟ دانین کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں اپنی ساری اذیتوں اور ذلت کا کرب واضح تھا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں، بولو، وہ التجا کے انداز میں اسے کہہ رہا تھا۔ اس کے اتنا قریب بیٹھ کر بھی وہ اس سے کوسوں دور تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے موقع تو دو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ اب دانین کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ گال پہ اپنا ہاتھ رکھ کے وہ انگوٹھے سے اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ ہر دفعہ کی طرح دانین نے ہاتھ نہیں جھٹکا تھا اور یہی بات شاید زرداد کو ہمت دے گئی تھی۔ اس نے دانین کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا، اس نے تب بھی ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ اب وہ اتنا قریب تھا کہ سانسیں بھی سنائی دے رہی تھی، اس کی قربت سے ترسا ہوا تھا وہ۔ اتنی محبت تھی، جذبات کے لاوے کو بہنے سے روکنا مشکل ہو گیا تھا، اور آج روکتا بھی کیوں کر؟ یہ وہ پہلی سیڑھی تھی جس کے زینے چڑھتا ہوا وہ اس کے اعتبار اور یقین کو واپس لا سکتا تھا۔ نہیں، دانین نے منہ پیچھے کرتے ہوئے اس کے اپنے اوپر پوری طرح جھکے وجود کو بے دردی سے پیچھے کیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ یہی تو وہ رشتہ ہے جو ہم دونوں کے رشتے کو مضبوط کرے گا۔ آواز جذبات کی گرمی سے خمار آلود تھی۔ دانین کا بازو پکڑ کر پھر سے قریب کرنا چاہا۔ نہیں، میں یہ نہیں مانتی۔ دانین نے اپنا بازو آہستہ سے چھڑوا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں اس رشتے کو کیسے آگے بڑھا دوں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی اور آواز آنسوؤں سے رونتی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیا برائی ہے؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تم سے کرتا ہوں، زرداد نے بے چین سا ہو کر کہا۔ نہیں، میرے دل میں یہ خلش ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ یہ رشتہ صرف 2 وجود کا ملن ہی نہیں ہوتا، اس میں روحوں کا ملاپ ضروری ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، لیکن نظر اٹھا کر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ اور جب تک میری روح میں تمہاری محبت پر اعتبار کی تاثیر نہ گھل جائے، میں یہ ملن بھی نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، زرداد ایک دم سے اپنے جذبات کے لاوے کو ٹھنڈا کرتا ہوا اٹھا تھا۔ میں تھک چکا ہوں، اب مجھ پر اعتبار تمہیں اللہ ہی دلوائے گا۔ وہ دانین کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر وہ میرے دل میں تمہارے لیے بے پناہ محبت ڈال سکتا ہے تو وہی ہستی ہے صرف جو تمہارے دل کو میرے لیے صاف کر سکتی ہے۔ میں تو یوں ہی دیوانہ وار چاہتا رہوں گا تمہیں۔ اعتبار کا کام اللہ کی ذات پر چھوڑا، وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر جڑ کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کے کہوں، دنیا کی سب سے پاگل لڑکی، گھٹنوں تک تمہارے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں، کیا میری آنکھوں میں موجزن محبت کا سمندر نظر نہیں آتا تمہیں؟ زرداد کے دل نے بے تاب ہو کر سوچا۔ ہاتھ اور جسم کی رگیں تنی ہوئی تھیں، ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کا ہلکے ہلکے سے کانپنا اس کے ضبط کی نشانی تھی۔ آنکھوں میں جلن تھی اور گلے میں ایسے جیسے کوئی گولا سا اٹک گیا ہوتا۔ آنکھوں میں پانی کتنی دیر تک لہراتا رہا، پھر اچانک گال پہ کچھ محسوس ہونے پہ اس نے گال کو چھوا تو وہ گیلا تھا۔ وہ حیران سا انگلی کے پور پر لگے اپنے آنسو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی میں اپنا ہوش سنبھالنے کے بعد آج پہلی دفعہ خود کو روتے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہا لگا رہا تھا، زرداد ہارون، ساری زندگی دوسروں کو رلانے والا، دنیا کے کامیاب انسانوں میں سے ایک اشارہ کرے تو دنیا کی کتنی ہی دلکش دوشیزائیں قدموں میں ڈھیر ہو جائیں۔ ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی کی محبت میں رو پڑا تھا۔ دانین کو تو بہت صبر سے سنا آیا تھا کہ اس نے اپنا رشتہ خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیا، لیکن اس کو پتہ ہے
سب ادھورا چھوڑ کر آنا اور کسی کا اپنی محبت پر یقین نہ ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے، یہ صرف زرداد ہی جانتا تھا۔ اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ وہ اور میں اس وقت عمر کے جس دور میں تھے، ہماری عمر کی طرح ہمارے جذبات بھی کچے تھے۔ لیکن وہ صحیح تو کہتی ہے، جس خاندان کا میں سپوت ہوں، اس کی رگوں میں بھی تو وہی خون ہے۔ میں نے اسے ہر حال میں اپنا بنا کے چھوڑا، اور وہ بھی ضد کی ایسی پکی نکلی۔ شادی کو 2 ماہ سے اوپر ہونے کو آئے، پر اس کے دل سے بے اعتباری کا پتھر ذرا سا بھی نہ کھسکا۔ ٹیرس پر وہ، اس کے ٹھنڈے ہوئے جذبات اور دانین کے لیے بے پناہ محبت مل کر ساری رات ماتم مناتے رہے۔ کیا ایسا ہے مجھ میں کہ وہ یہ کہے کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے اور میں مان لوں؟ ڈریسنگ کے آئینے میں کھڑی وہ اپنے سراپے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وہ خود اتنا خوبصورت ہے، ہر چیز جو اس سے منسوب ہے اسی کی طرح بے مثال ہے، اور میں تو وہ کلو ہوں جس سے اسے جھوٹی محبت بھی بوجھ لگتی تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی تب، جب اس نے کہا تھا کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں۔ دل نے فوراً اس کی بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے اپنا گندمی سا چہرہ دیکھا، معمولی خد و خال اس پر ہنس رہے تھے، اور پھر سچ جان کر ایسے اپنی ہی نظروں میں گری تھی کہ اس کی تکلیف وہی جانتی تھی یا اس کا خدا جانتا تھا۔ زرداد ہارون، یہ دل بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، اور تم بھی وہی ہو۔ پھر کیسے کہہ رہے ہو سب بھلا کر تمہارے ساتھ ہنسی خوشی جینے لگوں؟ جب بھی وہ یوں محبت لوٹانے کو اتنا پاس آتا ہے، دل کا ایک کونا تو مچل سا جاتا کہ اس کے سینے سے جا لگوں اور اپنا آپ اس کو سونپ دوں۔ لیکن پھر دل کے ہی دوسرے کونے سے آواز آتی ہے، وہ محبت کرتا ہے، صرف محبت، وہ محبت جس کے سچے ہونے پہ بھی شک ہو، نہ تو عزت کرتا ہے نہ احترام۔ جب چھوڑنے پر آئے گا تو دانین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا اس سوچ پر، اور جب چھوڑنے پر آئے گا تو وہ بری طرح رو دی تھی۔ وہ آج بے آواز نہیں رو رہی تھی۔ میں منسا نہیں جو آرام سے آگے بڑھ جاؤں گی، پچھلی دفعہ تو مرتے مرتے بچ گئی تھی، اب کی بار تو سچ میں مر ہی جاؤں گی۔ پورا کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ ایسا کریں آپ ادھر ہی آ جائیں، میں گھر نہیں ہوں، ابھی یہیں بات کرتے ہیں۔ کال کاٹ کر مشہود کو فون پکڑا دیا۔ کسی فلم کے پروڈیوسر کی کال تھی۔ زرداد لنچ کے لیے کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھا تھا، اس کو بھی ادھر ہی بلا لیا تھا۔ مشہود، آرڈر تھوڑا لیٹ کروں گا میں، وہ منیر پہنچ رہا ہے اسی کے ساتھ۔ اپنے موبائل کو لاپرواہی سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ جی سر، مشہود نے جواب دیا۔ اچانک سامنے نظر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، وہ کیسے بھول سکتا تھا اس کو۔ تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ زین نے چونک کر اس کو دیکھا۔ زرداد نے اپنے کوٹ کو اپنے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور اس سے بنا پوچھے اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گیا تھا۔ زین نے مینیو کارڈ بند کیا اور بھویں اچکا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو جی فرمائیں۔ کیسے ہو؟ اپنے موبائل کو سامنے میز پر رکھ کر اس نے زین کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہوں، زین نے مختصر جواب دیا۔ تم یہاں کراچی؟ ہونٹوں پر زبان پھیر کر ارد گرد دیکھتے ہوئے زین سے سوال کیا۔ پورا پاکستان تمہارا تو نہیں، کہیں بھی ہو سکتا ہوں میں، زین نے روکھے سے انداز میں کہا۔ صحیح کہہ رہے ہو، میں ہر چیز پر تو اپنا حق نہیں جما سکتا۔ تم ملتان گئے تھے مجھ سے ملنے؟ زین نے سوالیہ نظروں سے زرداد سے پوچھا۔ ہاں گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا تم وہاں سے چلے گئے ہو۔ پوچھ سکتا ہوں کیا کام تھا اب تمہیں مجھ سے؟ زین نے چپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی تھی، جو اس دن کی طرح اکڑ میں تو بالکل نہیں تھا، اسے تھوڑا سا مختلف ہی لگ رہا تھا۔ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی، رک رک کر دھیمے سے لہجے میں کہا۔ زین حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس دن والے زرداد اور اس زرداد میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کس بات کی معافی؟ زین نے اپنا چشمہ درست کیا اور اس سے پوچھا۔ تمہارا دل توڑنے اور دھوکے سے دانین کو تم سے چھیننے کی معافی۔ زین نے ہلکا سا قہقہا لگایا تھا۔ زرداد نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ زرداد، وہ تمہاری ہی تھی ہمیشہ سے،
تم اس کو جیسے بھی لے گئے، لے کر تو جانا ہی تھا۔ اور رہا میرے دل کا سوال، یک طرفہ محبت کرتا تھا تمہاری دانین سے۔ اس نے کبھی مجھے ایسے خواب ہی نہیں دکھائے تھے جن کو چھین جانے کا دکھ ہوتا مجھے۔ زین کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ تھی، اور اس کے سامنے زرداد ہارون آج لاجواب بیٹھا تھا۔ پہلی دفعہ کر رہی ہو کیا جہاز میں سفر؟ نازش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فرسٹ ٹائم ہی ہے۔ دانین واقعی تھوڑی نروس تھی۔ کیوں زری؟ میں تو سمجھی تھی تم کہیں باہر گئے ہوگے ہنی مون کے لیے، نازش نے پاس کھڑے زرداد سے کہا۔ ہنی مون؟ زرداد نے اپنے انداز میں قہقہہ لگایا۔ ہاں تو اس میں اتنا ہنسنے والی کون سی بات کر دی میں نے؟ نازش کبھی زرداد کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی دانین کی طرف۔ وہ لوگ بینکاک کے لیے نکل رہے تھے۔ دانین نے نازش کو بہت منع کیا لیکن وہ بضد تھی کہ اسے اس دفعہ ساتھ جانا ہی ہے۔ 2 ہفتے سے ان دونوں میں بات چیت بند تھی۔ وہ بھی یا ہاسپٹل سے آتی اور کمرے میں بند۔ زرداد یا تو گھر آتا ہی نہیں تھا، کبھی کسی شہر میں ہوتا کبھی کسی شہر میں۔ کانسرٹ، شوٹنگز، شوز، اس نے اپنے آپ کو مزید مصروف کر لیا تھا۔ جس شو سے وہ جیت کر یہاں تک پہنچا تھا اسی شو کے ججز میں سے تھا وہ۔ دونوں اس دن کے بعد آج ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ جہاز اڑان بھرنے کو تیار تھا، وہ زرداد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس نے پلکیں پورے زور سے بند کر رکھی تھیں۔ زرداد کو اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی جس کو بڑی مشکل سے دبا رکھا تھا۔ جیسے جہاز اوپر اٹھا اس نے زرداد کے بازو کو زور سے تھام لیا تھا۔ چڑیل ہو کیا تم؟ زرداد نے سرگوشی کے سے انداز میں اس کے کان کے قریب ہو کر کہا، جبکہ ہونٹ بری طرح مسکراہٹ کو دبا رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ زرداد کے بازو پر وہ بری طرح اپنے بڑے بڑے ناخن پیوست کیے ہوئے تھی۔ اوہ! فوراً شرمندہ سی شکل بنا کر ہاتھ اٹھایا۔ زرداد کا بازو وہاں سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنا بازو سہلا رہا تھا لیکن دانین کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ لگا لو۔ بیگ میں منہ دے کر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کریم تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جب اندر لگے زخموں پر مرہم نہ رکھی کبھی تو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ بڑی مانی خیز نظروں سے دانین کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ جھینپ گئی تھی، پھر نظریں جھکا کر اس کے بازو پر کریم لگانا شروع کر دی۔ پیار اتنا کرتی ہو، اعتبار نہیں کرتی؟ وہ اس کی نرم انگلیوں کی گرمائش سے محظوظ ہو رہا تھا۔ میگزین پڑھتے اسے بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کندھے پر کچھ وزن محسوس ہوا۔ دانین سو رہی تھی اور سر ڈھلک کر زرداد کے کندھے پر تھا۔ ہوش میں ہم پر ایسی نوازشیں کہاں؟ زرداد نے میگزین بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، اپنے موبائل کا کیمرہ کھولا اور اپنے اور اس کے سراپے کو ایک ساتھ کتنی ہی تصویروں میں قید کر لیا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موندے وہ دنیا جہان کی معصومیت کو سموئے سو رہی تھی۔ زرداد کے لب مسکرا دیے تھے۔ دھیرے سے سیٹ کی پشت کے ساتھ سر ٹکا کر اس نے بھی آنکھیں موند لی تھی۔ کسی کے بولنے پر دانین کی آنکھ کھلی تو جھینپ گئی۔ بڑے مزے سے زرداد کے کندھے کو تکیہ سمجھ کر سو رہی تھی۔ سوری، دھیرے سے کہا جبکہ اس کے ہاتھ اس کے بالوں کو کانوں سے پیچھے کر رہے تھے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کوئی عنایت کرنے پر بھی معافی مانگ رہا ہے۔ آنکھوں میں بہت سے شکوے لیے زرداد نے اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ غصہ نہیں کرتی تھی، نہ ہی ناگواری دکھاتی تھی، بس چپ ہو جاتی تھی۔ اب اسے اس پر غصہ آتا بھی نہیں تھا۔ جہاز لینڈ کر رہا تھا۔ زرداد نے مسکراتے ہوئے شرارت سے اپنا بازو اس کے آگے کیا۔ وہ کبھی اس کروٹ بیٹھ رہی تھی تو کبھی اس کروٹ۔ نادیہ بخت کے ساتھ زرداد اپنے ہی ایک گانے پر پرفارم کر رہا تھا۔ کبھی اس کی کمر پر ہاتھ رکھ رہا تھا تو کبھی اس کو کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھا رہا تھا۔ دانین کے گال تپ رہے تھے۔ وہ ایک خوبصورت اور ٹاپ ماڈل تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ میچ لگ رہے تھے، اور ایک وہ تھی، اس کا اور زرداد کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ گھٹن سی ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا اسٹیج پر جائے اور ہاتھ پکڑ کر زرداد کو وہاں سے کہیں اور لے جائے۔ وہ خود اپنی حالت پر پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا، شاید وہ پہلی دفعہ زرداد کو اس طرح لائیو کسی کے ساتھ پرفارم کرتا دیکھ رہی تھی۔ جب جب نادیہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس لے کر آتی، دانین فوراً جذبت سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی، کبھی ہونٹوں پر زبان پھیرتی۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کتنے ہی کیمرے اس کی یہ حالت ریکارڈ کر رہے تھے۔
وہ بیڈ پر لیٹا کہکہے لگا رہا تھا، جاندار کہکہے۔ آج کتنے عرصے بعد وہ یوں کھل کر ہنسا تھا۔ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے حیران دیکھ رہی تھی۔ زرداد کو مختلف کیمرہ مینز کی طرف سے دانیال کی وہ ویڈیو گفٹ مل رہی تھی جو کل رات کے شو میں اس کی حالت پر بنی تھی۔ وہ زرداد کے دل کو ایسے کرتی ہوئی پوری دنیا سے زیادہ دلکش عورت لگ رہی تھی۔ نہ خود کو ہاتھ لگانے دیتی، نہ کسی اور کو چھونے دیتی۔ ظالم کہیں کی، زرداد نے اس کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے سوچا۔ زرداد نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے دانیال کی طرف دیکھا جو ڈریسنگ کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ انہیں آج گھومنے پھرنے نکلنا تھا۔ زری تھوڑا سا تو اور قریب ہو، اس سے زیادہ قریب تو تم رات نادیہ کے ساتھ تھے، نازش کہکہا لگا رہی تھی۔ دانیال کا دل ایک دم سے ڈوبا تھا۔ رات والے منظر نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ نازش زرداد اور دانیال کی تصویریں بنا رہی تھی۔ یہاں اتنا قریب ہونے پر سزا مل جاتی ہے، زرداد نے دانیال کے کان میں سرگوشی کی۔ نازش کہاں ہے؟ دانیال نے مدھم سی آواز میں زرداد سے پوچھا اور ارد گرد نازش کو تلاش کرنے لگی۔ وہ آج بینکاک سے واپس جا رہے تھے اور دانیال ایئرپورٹ پر نازش کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ تو کل رات چلی گئی ہے، زرداد نے سن گلاسز چڑھائے۔ ہم انڈیا جا رہے ہیں، وہ لگیج کے ساتھ چلتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہم انڈیا جا رہے، تم نے بتایا ہی نہیں؟ وہ حیران سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ہاسپٹل سے اتنی لیو نہیں لے کر آئی تھی۔ میرا تو پہلے سے پلان تھا، میری کچھ پیمنٹ رہتی ہے اور ایک دو فلم کے گانوں کے کنٹریکٹ سائن کرنے، پھر وہاں سے 2 دن بعد ہماری واپسی ہوگی پاکستان کے لیے۔ پریشان نہ ہو، زیادہ دیر نہیں رکنا پڑے گا۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ سنا ہے محبت کرنے والوں کی جگہ ہے یہ؟ زرداد نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دانیال کی طرف دیکھا۔ وہ جو تاج محل کی سفید رنگ کی خوبصورت عمارت کو دیکھنے میں محو تھی، اس کی بات پر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہی قاتل مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ سورج کی کرنیں تاج محل کے سامنے بنی ندی کے پانی پہ پڑ کر منظر کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ پر کبھی کبھی بے اعتبار لوگ محبت کا اعتبار بھی پا جاتے ہیں یہاں آ کر۔ وہ اب چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اعتبار ایسے نہیں آیا کرتے زرداد۔ وہ ہوا سے اڑتے ہوئے اپنے دوپٹے کو سنبھال رہی تھی اور ایک طنز بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ تو کیا جان لے کر ہی اعتبار کرو گی؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے کہا۔ آنکھیں محبت کی گہرائی کا واضح ثبوت دے رہی تھیں۔ دانیال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ شاہ جہان نے ممتاز کی محبت میں بنایا تھا۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے زرداد نے فوراً بات کو بدل ڈالا۔ ایک شوہر کی بیوی کے لیے محبت۔ اب دونوں کی نظروں کا رخ تاج محل کی عمارت کی طرف تھا۔ دانیال کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں دیکھ رہی تھی بس۔ ان کو ہندوستان آئے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ زرداد اپنے سارے کام ختم کر چکا تھا، اسی وجہ سے وہ آج گھومنے نکلے تھے۔ زرداد ہارون، وہ دیکھو ادھر ہے۔ ان کے عقب سے ایک لڑکی کی چیخ نما آواز آئی تھی اور ان کے پلٹنے تک بہت سے لوگ بھاگے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ پل بھر میں وہ اور دانیال لوگوں میں گھر گئے تھے۔ وہ ہنس ہنس کر سب کے ساتھ تصویریں بنا رہا تھا۔ اپنا نادانیہ والا گانا گا دیجیے تھوڑا سا بس، لڑکی نے فرمائش کی۔ انڈین فلم میں اس کی آواز میں سپر ہٹ گانا رہا تھا اس کا، جس کی فرمائش وہ لڑکی کر رہی تھی۔ لوگوں کا اتنا رش دیکھ کر سیکیورٹی فوراً الرٹ ہو گئی تھی۔ وہ آ کر لوگوں کو زرداد سے دور رہنے کا کہہ رہے تھے۔ زرداد نے ہاتھ کے اشارے سے سیکیورٹی کو کچھ بھی کرنے سے منع کیا۔ دانیال یہاں دوسرے ملک میں بھی لوگوں کی زرداد کے لیے محبت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بس تھوڑا سا گنگناؤں گا، اس نے بچی کی طرف پیار سے دیکھا اور پھر ایک نظر مسکراتی ہوئی دانیال پر۔ پھر اس نے گانے کے چند بول گنگنائے تھے۔ لوگ اور اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہے ہینڈسم بوائے ونس فار می، ایک گوری میم بھیڑ میں سے آگے آئی۔ زرداد کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ لوگ بھی اس کو سنتے تھے۔ وہ جو تمہارا وطن والا وہ سنا دو، آئی لو دس سانگ، وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولی اور زرداد کے پاکستان کے لیے گائے گئے نغمے کی فرمائش کر دی۔ اوہ وہ گانا نہیں ہے، وہ ملی نغمہ ہے، زرداد نے کہکہا لگایا تھا۔ تھوڑا سا سناؤ، مجھے سننا ہے پلیز، وہ التجا کرنے کیسے انداز میں کہہ رہی تھی۔ زرداد نے اس کے بہت اصرار پر نغمے کے چند مصرعے گنگنا ڈالے اور سب لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے۔
اور آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ویڈیو بنا رہے تھے۔ لوگ اس کی اور دانین کی تصویریں لے رہے تھے۔ بہت مشکل سے وہ اور دانین لوگوں کی بھیڑ میں سے سیکیورٹی کی مدد سے نکل پائے تھے۔ تم بھی سوچتی ہوگی میرے ساتھ کہیں بھی جانے کا کیا فائدہ، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہمیں نکلنا پڑ جاتا ہے وہاں سے۔ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھتے ہوئے وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، مجھے یہ مندر بھی دیکھنا ہے۔ دانین نے ہوٹل کے قریب موجود مشہور مندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، صبح دیکھ لیں گے۔ زرداد نے تھوڑا نیچے ہو کر گاڑی کے شیشوں سے اس کی نظروں کے تعاقب میں ایک مندر دیکھا۔ کل تو ہمیں چلے جانا نا، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ دانین ابھی ممکن نہیں، کافی لیٹ ہو چکے ہیں ہم پہلے ہی، زرداد نے بچوں کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ سیدھی ہو کر بے دلی سے بیٹھ گئی تھی۔ کل کا دن بھی وہ ہوٹل میں اکیلی بور ہوتی رہی، وہ کسی ڈائریکٹر کے ساتھ ملنے گیا ہوا تھا۔ زرداد نے پیار سے اس کی طرف دیکھا، وہ کچھ خفا سی بیٹھی تھی۔ صرف آج ہی چند جگہوں پر وہ گھومے تھے اور اب واپس ہوٹل جا رہے تھے۔ فون کی بار بار آواز پر زرداد نے منہ پر سے تکیہ اٹھایا تھا۔ ایک نظر فون پر اور دوسری گھڑی پر ڈالی، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ مشہود کا نمبر فون پر چمک رہا تھا۔ بولو، فون کو کان سے لگاتے ہوئے زرداد نے کہا، جبکہ اس کے ہاتھ انگڑائی کی صورت میں اوپر اٹھے تھے۔ سر کچھ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے یہاں، مشہود کی آواز میں پریشانی تھی۔ اس کے عقب سے شور سنائی دے رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سر ونڈو کا پردہ ہٹا کے نیچے دیکھیں ذرا، ٹیرس میں مت نکلیے گا، پردہ ہٹا کے دیکھیں بس۔ مشہود کی پریشانی اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ زرداد کمبل کو ایک ہاتھ سے اپنے اوپر سے اٹھاتا ہوا نیچے اترا تھا۔ پردہ ہٹا کر دیکھا تو نیچے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا تھی۔ ہاتھوں میں بینرز پکڑ رکھے تھے، کچھ میں تو ہندی لکھی تھی اور کچھ میں انگلش میں لکھا تھا۔ لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اسے انڈیا سے باہر نکالنے کے اور اس کے گانے یہاں بین کرنے کے لیے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مشہود پریشان آواز میں اسے کچھ بتا رہا تھا۔ کل تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے جو ملی نغمہ گایا تھا، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ نغمے کے بعد جو اس نے 2 دفعہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا ڈالا تھا، اس پر زیادہ کنٹروورسیز ہو رہی تھی اور کچھ شرپسند لوگ مشتعل ہو گئے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کے آپس کے حالات پہلے ہی کچھ کشیدہ چل رہے تھے، اوپر سے لوگوں نے اس کی اتنی سی بات کو ہوا بنا کر ملک میں جگہ جگہ احتجاج شروع کیا ہوا تھا۔ ایک رات کے اندر اندر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بری طرح کنٹروورسیز کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ سر آپ پریشان نہ ہو، میں نے ڈبل سیکیورٹی کی بات کی ہے، وہ لوگ بس آنے والے ہوں گے، آپ اور میم کمرے سے باہر مت آئیے گا، پولیس پہنچ چکی ہے، ویسے اتنی پریشانی کی بات نہیں، پولیس لوگوں کو سنبھال رہی ہے، یہ صرف چند شرپسند لوگوں کا کام ہے۔ زرداد نے فون کو بند کیا، بالوں کو ہاتھ کے ذریعے ماتھے سے پیچھے کیا اور ایک دم سے کسی خیال کے آنے پر وہ چونک گیا تھا۔ دانین کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا واش روم کی طرف گیا، اس کا دروازہ کھلا تھا۔ دانین اس نے ٹیرس پر دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ایک دم سے زرداد کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں بن گئیں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، دانین کو کوریڈور میں پاگلوں کی طرح آوازیں دی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ جلدی سے مشہود کا نمبر ملایا۔ دانین کمرے میں نہیں ہے، نیچے لابی میں چیک کرو ذرا، میں اوپر سارے فلور دیکھتا ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے دانین سے اس طرح کی بے وقوفی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ وہ اور مشہود پورے ہوٹل میں اسے تلاش کر چکے تھے۔ زرداد کو اب دانین پر غصہ آ رہا تھا، آخر کو وہ کہاں چلی گئی تھی؟ دل تھا کہ ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ ویڈیو میں وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی بالکل، اور لوگوں نے الگ سے ان کی تصویریں بھی لی تھی۔ زرداد نے ٹی وی آن کیا، ہر نیوز چینل نے اسی بات کو اچھالا ہوا تھا کہ اس نے پاکستان کا ملی نغمہ تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر گایا تھا۔ مشتعل افراد اور کچھ پارٹیز بری طرح اس کے خلاف بول رہی تھیں۔ کیا پاگل لوگ ہیں یہ؟ زرداد نے زور سے ریموٹ دیوار میں دے مارا۔ مشہود نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ خود آس پاس دیکھ کر آتا ہے دانین کو، لیکن زرداد ہوٹل سے باہر نہ آئے۔ وہ سر کو ہاتھوں میں جکڑ کر بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں کل مندر والی بات آئی۔ اوہ، تو کہیں وہ پاگل لڑکی اکیلی تو نہیں چلی گئی؟ جلدی سے مشہود کو کان میں لائی، پر اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔
وہ تیزی سے اٹھا، ہوڈ پہن کر اچھی طرح منہ کو چھپایا، سن گلاسز لگائے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے لوگوں کی بھیڑ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا جب کسی آدمی نے اس کو پہچان کر جلدی سے فون پر نمبر ملایا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بھیڑ کے ایک طرف سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور مندر کی طرف جا رہا تھا۔ مندر میں وہ کہیں نہیں تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لوگ پاس سے گزر رہے تھے، اسے ہر شخص کی نظروں سے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے آس پاس کے لان میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تیزی سے ارد گرد گھوم رہی تھی جب اچانک اس کی جان میں جان آئی۔ وہ ایک عورت کے ساتھ بیٹھی مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ تانین، تانین، وہ اسے دور سے پکارتا ہوا آگے آیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی، اسے ہر معاملے سے یکسر انجان تھی۔ زرداد نے پاس جا کر زور سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ بری طرح اس پر دہاڑا تھا۔ وہ ناسمجھی کے انداز میں گھبرا گئی۔ چلو یہاں سے جلدی۔ وہ تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے آیا تھا، چہرہ پریشان تھا۔ کیا ہوا زری؟ اس کے جھنجھوڑنے پر وہ تھوڑی سی لڑکھڑا گئی۔ تم کیوں ایسے بنا بتائے چلی آئی؟ وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے بولا۔ بے وقوف کہیں کی۔ وہ بار بار اپنا منہ چھپاتا ہوا اسے ایک درخت کے نیچے لے آیا تھا۔ میں نے سوچا تمہارے اٹھنے سے پہلے مندر دیکھ آؤں گی میں۔ وہ ابھی بھی کچھ نہیں سمجھی تھی کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ وہ فون پر بار بار کال ملا رہا تھا اور کبھی ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ہیلو مشہور، سنو۔ ہاں مل گئی ہے وہ۔ اچھا سنو، ہوٹل کے دائیں طرف کے مندر کے باغ میں ہیں ہم دونوں، جلدی سے پہنچو۔ زرداد نے موبائل جیب میں رکھا اور پھر سے ارد گرد دیکھا۔ دوپٹے سے اپنا منہ ڈھک لو دانین۔ زری ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو، اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ خود بھی اس انجانی پریشانی سے بے حال ہو گئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی زرداد کو اتنا پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ تم کچھ دیر کے لیے چپ رہو، سمجھی تم؟ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دہاڑنے کے انداز میں بولا۔ وہ سہم گئی۔ وہ مشہود کا انتظار کر رہا تھا جب سر کے پیچھے کچھ زور سے لگا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پاکستانی نامور گلوکار زرداد ہارون انڈیا میں لاپتہ، ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ ٹی وی پر بار بار بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ سدرا بیگم اور سمرا بیگم کی حالت رو رو کر غیر ہوئی جا رہی تھی۔ جی جی ہم مکمل کانٹیکٹ میں ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے ہم نے سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی، وہ دونوں ہوٹل میں ہی نہیں تھے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب موہت سامیر کی رہائی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اینکر اپنے ساتھ بیٹھے تجزیہ کاروں سے رائے لے رہی تھی۔ دیکھیں اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا چل رہا ان کے دماغ میں۔ انڈیا کا کہنا ہے اس میں بس چند شرپسند گروہ متحرک ہیں۔ اب زرداد ہارون کو غائب کرنے میں ان کی کیا چال ہے یہ وقت سے پہلے ہم نہیں بتا سکتے۔ ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ ہیں اور دونوں لاپتہ ہیں۔ ان کے اہل خانہ سے ہم آپ سب کی ملاقات کروائیں گے کچھ دیر میں، اینکر اپنی کرسی کو گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہارون صاحب اور سکندر صاحب دم سادے بیٹھے تھے۔ ان کے گھر کے باہر میڈیا کا اور لوگوں کا رش لگ گیا تھا۔ پاکستان کے نامور گلوکار زرداد ہارون انڈیا میں لاپتہ، ان کی اہلیہ ان کے ہمراہ ہیں۔ ٹی وی پر ہر جگہ یہی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ سر میں شدید درد کے زیر اثر بہت مشکل سے زرداد نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اوں اوں اس کے پاس سے آوازیں آ رہی تھی۔ زرداد کے بازو نہیں ہل رہے تھے۔ اس نے مکمل آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے بازو ایک لکڑی کی کرسی کے ساتھ باندھ کر جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے بالکل ساتھ نیچے زمین پر دانین بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور اس کے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ وہ مسلسل چیخنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن منہ پر کپڑا ہونے کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ انتہائی گندا اور ٹوٹی پھوٹی چیزوں سے اٹا ہوا کمرہ تھا۔ جس کرسی کے ساتھ اسے باندھا ہوا تھا وہ بھی کوئی پرانی سی کرسی تھی۔ کچھ دیر زرداد کو اپنے حواس بحال کرنے میں لگے۔ تانین پریشان مت ہو، میں ہوں ادھر۔ تانین پاگلوں کی طرح چیخنے کی کوشش میں عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی۔ زرداد نے اپنی پوری قوت لگانا شروع کر دی۔ بازو رسی کے ساتھ اتنی مضبوطی سے بندھے تھے کہ ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ زرداد کا پورا جسم زور لگانے سے پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ دانین مسلسل رو رہی تھی اور آنکھیں پھاڑے زرداد کو دیکھے جا رہی تھی۔ دانین چپ کرو پلیز، چپ کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ دانین کا بلکنا اور تڑپنا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پیچھے سر سے خون بہہ کر گردن تک آیا ہوا تھا۔ وہ اپنا پورا زور لگا رہا تھا۔ لکڑی کی کرسی کے بازو کے کیل اوپر کو اٹھتے لگے تھے۔
زرداد نے اپنی ہتھیلیوں سے کرسی کے بازو کی اگلی جگہ کو جکڑا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا رسی نہیں ٹوٹ سکتی، وہ چاہے جتنا بھی زور لگا لے، لیکن وہ کرسی کے بازو کھیڑنے کی جدوجہد میں لگا ہوا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا۔ دو مکروہ شکل کے شخص اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک نے آتے ہی زرداد کے بال نوچنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر زرداد کی گردن کو اس طرح پیچھے کیا کہ زرداد کی گردن کی رگیں پھول کر نظر آنے لگیں۔ دانیال نے پھر سے عجیب سی آوازیں نکالنی شروع کر دی تھی۔ بڑا تو ہیرو بنا پھرتا ہے، ابے یہاں ہمارے سامنے بول پاکستان زندہ باد۔ اس نے زور سے زرداد کے پیٹ میں گھما کر ٹانگ ماری تھی۔ پوری کرسی ہل گئی تھی۔ پاکستان زندہ باد، زرداد نے پہلے ایک طرف منہ کر کے تھوک پھینکا اور پھر دہاڑنے کے انداز میں کہا۔ ابے تیری تو! اب دونوں مکروہ شکل آدمی زرداد کو مار رہے تھے۔ زرداد کا چہرہ ایک طرف ڈھہ سا گیا تھا۔ دانیال روئے جا رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، منہ کپڑے سے بند ہونے کی وجہ سے پانی نکل رہا تھا۔ اوئے پوچھ، کتنار سے پوچھ، پہنچا نہیں ابھی تک؟ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ دوسرا اب اپنے موبائل سے زرداد کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ ویڈیو بناتے ہوئے بار بار وہ آ کر زرداد کے منہ پر تھپڑ اور مکے مار رہا تھا۔ بول پاکستان مرد آباد! اب وہ کیمرے سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ بول! اس نے پھر سے زرداد کے بال جکڑ کر پیچھے کیے۔ پاکستان زندہ باد! پھر سے زور کی ٹانگ پڑی تھی۔ کرسی لڑکھڑاتی ہوئی زرداد سمیت نیچے گری تھی۔ وہ آ رہا ہے، کہہ رہا ہے، آ کر ختم کرتا اسے۔ باہر جانے والا آدمی اب آ کر اندر والے سے کہہ رہا تھا۔ دانیال مسلسل روئے جا رہی تھی، اس کی آواز بھی بیٹھ گئی تھی۔ اس کو چپ کروا، مار اسے ایک! ان میں سے ایک نے دانیال کی طرف اشارہ کر کے دوسرے کو کہا۔ خبردار اگر میری بیوی کو کسی نے ہاتھ لگایا تو، زرداد نے گراتے ہوئے کہا۔ منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ دونوں اب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اچھا، تیری بیوی کو ہاتھ نہ لگائیں، ایک شرط پہ، بول ویڈیو میں پاکستان مرد آباد۔ وہ زرداد کے اوپر جھک کر اس کے کان میں بولا۔ زرداد چپ رہا، اس کے بازو ابھی بھی کرسی کے ہینڈل کو کھیڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب ان میں سے ایک دانیال کو بالوں سے پکڑتا ہوا گھسیٹ کر زرداد کے سامنے لے آیا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ نہ لگانا، زرداد دھاڑنے کے انداز میں بولا۔ سارا کمرہ اس کی دہاڑ سے گونج اٹھا تھا۔ ان میں سے ایک نے دانیال کے گلے میں جھولتا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ دانیال کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور پھٹی ہوئی آنکھیں زرداد پر مرکوز تھیں۔ جیسے ہی ان میں سے ایک نے دوپٹہ پھینکا، زرداد کی جاندار چیخ سے پورا کمرہ ہل گیا تھا۔ کرسی کے دونوں بازو اپنے کیل سمیت علیحدہ ہو گئے تھے۔ زرداد کرسی کے بازو سمیت اس کی طرف لپکا تھا، جو بالکل دانیال کے پیچھے اس کے بال پکڑے کھڑا تھا۔ ایک نے اسی وقت پینٹ کی جیب سے ریوالور نکالا تھا جب زرداد دانیال کو ایک طرف کر کے ایک آدمی پر جھپٹا تھا تو اتنی دیر میں دوسرا زرداد پر فائر کر چکا تھا۔ دیکھیں جی، اس میں قصور مشتعل افراد اور عوام کا ہے، تجزیہ کار سامنے لگے کاؤنٹر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ زرداد کی ویڈیو شام کو بنی اور اسی وقت سے وائرل ہونا شروع ہوئی۔ ہماری عوام نے اس ویڈیو کے اتنے پارٹ وائرل کیے ان الفاظ کے ساتھ کہ دیکھ بھارت، ہمارے ہیرو نے تیرے ملک میں کھڑے ہو کر، تیری عوام میں کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا ڈالا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے نفرت بھرے کیپشن لگا کر انہوں نے ویڈیو کو شیئر کیا۔ اینکر اور باقی تجزیہ کار سر ہلا کر اس کی بات سے متفق ہو رہے تھے، اور اس کے جواب میں مشتعل افراد، ان کا پارا چڑھانے والی بات ہوئی نا۔ اس سارے معاملے میں اصل قصوروار دونوں ممالک کی عوام ہے، جنہوں نے راتوں رات اس ویڈیو کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تجزیہ کار میز پر بازو ٹکائے ہوئے کہہ رہا تھا، اور نتیجہ آج وہاں زرداد اور ان کی اہلیہ بھگت رہے ہوں گے۔ دیکھیں جی، وہاں کی مخالف پارٹیز ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہیں، آپ سب دعا گو رہیں، ہم زرداد کو واپس لے کر آئیں گے۔ ٹی وی کے ہر چینل پر اس قسم کے پروگرام چل رہے تھے۔ گولی زرداد کے کندھے کو چھوتے ہوئے گزری۔ دانیال کی آنکھ پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ وہ ایک دم سے ساکت ہوئی تھی، ایسے جیسے تو کاٹو تو خون نہ ہو۔ زرداد کے جسم کو جھٹکا لگا تھا، وہ تھوڑا سا لڑکھڑایا تھا، چہرہ تکلیف سے ایک دم زرد پڑا، لیکن حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے بنا کسی تاخیر کے ایک ہی لمحے کے اندر اندر دوسرے آدمی کے ریوالور والے بازو کو اپنی ٹانگ کچھ اس طرح گھما کر ماری کہ ریوالور اچھلتا ہوا ایک طرف گرا تھا۔ دونوں ایک جست میں زرداد پر جھپٹ پڑے تھے۔ دانیال کا دل خوف سے پھٹنے کی حد تک ہو گیا تھا۔
لیکن وہ دونوں زرداد کے آگے زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے تھے۔ پل بھر میں ہی اس کو باندھ کر مارنے والے دونوں اس کے ہاتھ کھل جانے پر اس کے فولادی جسم کے آگے اپنے جسموں کو ٹکا نہیں سکے تھے۔ وہ جو بچپن سے ہی اپنے سے بڑے لڑکوں کو ڈھیر کر دیتا تھا، اس کے لیے یہ دونوں کچھ بھی نہیں تھے، بس اس کے ہاتھ کھلنے کی دیر تھی۔ وہ بار بار ان کے منہ پر مکے جڑ رہا تھا۔ مکے کے ساتھ بازو کے ساتھ بندھی ہوئی لکڑی ان کا منہ چھیلتی ہوئی جا رہی تھی۔ دونوں ڈھیر تھے۔ سنائی نہیں دیا تھا کہ میری بیوی کو ہاتھ نہ لگانا، زرداد چیخ رہا تھا۔ پھر ایک دم سے اٹھا تھا، جلدی سے اپنے بازو کھولے، کرسی کے بازو ایک طرف پھینکے، پاس پڑے ریوالور اور اس کے پاس پڑے دانیال کے دوپٹے کو اٹھایا، ریوالور کو اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا۔ منہ سے، ناک سے اور کندھے سے خون پوری طرح نکل رہا تھا۔ دانیال کے پاس آ کر اس کے بازو کھولے، منہ کی پٹی جیسے ہی کھلی، دانیال کو ایک دم سے کھانسی آ گئی تھی۔ مٹی سے سارے کپڑے اٹے ہوئے تھے، بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھی۔ جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر زرداد کے سینے سے جا لگی تھی اور پورا جسم کانپنے لگا۔ کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ دانیال، دانیال چلو یہاں سے، سن رہی ہو مجھے؟ چلو یہاں سے۔ زرداد نے پیار سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کے چہروں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اوپر اٹھایا۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ہوش میں آؤ اب، چلو ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ اسے ہلا رہا تھا، پھر ایک دم سے مڑا اور ان دونوں لڑکوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال ڈال کر موبائل، گاڑی کی چابی نکال چکا تھا۔ ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا دانیال کو باہر لے کر آیا۔ عجیب ہی کوئی ویران سی جگہ تھی، جیسے کوئی جنگل سا ہو۔ زرداد نے وہاں کھڑی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی فرنٹ سیٹ پر دانیال کو بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تیزی سے بنا کچھ جانے وہ ایک طرف گاڑی کو بڑھا چکا تھا۔ فی الحال یہاں سے نکلنا زیادہ ضروری تھا۔ یہ لوگ بس باتیں کرنے کو ہیں اور کچھ نہیں۔ شاہزر نے اٹھا کر ریموٹ ایک طرف مارا۔ آنکھیں کرب اور انجانے خوف سے بھری پڑی تھیں۔ صرف اس کا حال ہی یہ نہیں تھا، بلکہ گھر کے ہر فرد کی یہی حالت تھی۔ ہارون صاحب تو اپنا سر نیچے گرا کر ایسے بیٹھے تھے کہ ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ بیٹے اور دانیال کی محبت سے دل پھٹا جا رہا تھا۔ سکندر صاحب کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ سدرا بیگم اور سمرا بیگم کو اشال، منال اور اسما سنبھال رہی تھی۔ ایک ماتم کرنے جیسا عالم تھا گھر کا۔ زرداد کی رنگت کندھے میں ہونے والی تکلیف سے زرد پڑتی جا رہی تھی، لیکن وہ تیزی سے گاڑی کو ایک سمت میں دوڑا رہا تھا۔ سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ دانیال لڑک رہی تھی۔ دانیال اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی، لیکن اب آنسو بے آواز تھے۔ زرداد نے تکلیف برداشت کرنے کے لیے لب ایک دوسرے سے پیوست کر رکھے تھے۔ جبڑے اتنے زور سے جکڑے ہوئے تھے کہ رگیں باہر کی طرف ابھری ہوئی تھیں۔ زرداد کے جسم کے مختلف حصوں سے نکلتا خون دانیال کو تکلیف دے رہا تھا۔ اسے ایک خروچ تک نہیں لگنے دی تھی زرداد نے۔ یہ ساری مشکل میں پڑنے کی ذمہ دار بھی وہ خود کو ہی سمجھ رہی تھی۔ کہا نا میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا، زرداد کی آواز اس کے ذہن میں گونجی تھی۔ اب ہوش میں آنے کے بعد اس کے ذہن میں بار بار زرداد کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ نہ میں یوں اکیلی باہر آتی، نہ ایسا ہوتا۔ وہ ہچکی کے ساتھ رو رہی تھی۔ زرداد اب صرف گاڑی کو دوڑانے میں مصروف تھا۔ زرداد تکلیف کو برداشت کرتا ہوا مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ عجیب ہی جگہ تھی، ارد گرد درخت ہی درخت تھے، درمیان میں سنسان سڑک جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زرداد کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک سے نیچے اتار کر ایک طرف درختوں کے درمیان میں دوڑا دی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے گاڑی روک دی تھی اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا۔ تکلیف سے آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی، لیکن منہ سے آہ تک نہیں نکلی تھی۔ بس زرد پڑتی رنگت اور بھیچے ہوئے ہونٹ اس کی تکلیف کی گواہ تھے۔ دانیال کو ایک دم سے ہوش آیا تھا۔ فوراً سیدھی ہو کر اب اس کا ہڈ اتار رہی تھی۔ ہڈ اتار کر ایک طرف پھینکی، ساری شرٹ خون سے لت پت تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ زرداد کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اب کوئی ہوش نہیں تھا وہ اس کے ساتھ کیا کیا کر رہی ہے۔ دانیال نے جلدی سے شرٹ اتار کر کندھے کے زخم کو دیکھا۔ زخم گہرا تھا، لیکن دانیال کو یہ ڈر تھا کہ گولی کہیں اندر نہ ہو۔ درختوں کے ارد گرد ہونے کی وجہ سے اندھیرا سا تھا۔ اس نے گاڑی کی لائٹ کو جلایا، اب ادھر ادھر دیکھا۔ گاڑی کی پیچھے سیٹ پر پانی کی بوتل پڑی تھی۔ جلدی سے پانی اٹھایا اور زرداد کی شرٹ کو گیلا کر کے اس کے کندھے کو صاف کیا۔ گولی بس چھو کر گزری تھی، اندر نہیں گئی تھی۔ دانیال اب پھر سے ڈیش بورڈ میں لگے ڈرا کو چھان رہی تھی۔ وہاں چاقو اور ایک ریوالور پڑا تھا۔ اب چاقو ہاتھ میں پکڑے وہ سوچ رہی تھی کہ اچانک کچھ خیال آنے پہ زرداد کی پینٹ کی جیبیں دیکھی، ایک طرف سے لائٹر کو نکالا اور چاقو کو گرم کیا۔
پھر گرم چاقو زرداد کے زخم پر رکھ دیا۔ زرداد بے ہوشی کے عالم میں بھی تڑپ کے اچھلا تھا۔ دانیال نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ گرم چاقو ابھی بھی اس کی زخم والی جگہ پر تھا۔ وہ اس کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ بھینچے ہوئے تھی۔ آنسو نکل رہے تھے اور جسم ہچکیوں سے ہل رہا تھا۔ پھر دھیرے سے پیچھے ہوئی تو اس کے اپنے سارے کپڑے خون سے بھر گئے تھے۔ اپنے دوپٹے سے اس کے بازو کو زور سے باندھا تھا۔ زرداد بے ہوش ہو چکا تھا۔ زری وہ آہستہ سے اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی۔ پھر اس کی طرف کی سیٹ کے ہینڈل کو کھینچ کر نیچے کر دیا۔ وہ بے سود پڑا تھا۔ دانیال کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور کبھی اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھ رہی تھی۔ آنسو زرداد کے ماتھے کو گیلا کر رہے تھے۔ دانیال نے جلدی سے زرداد کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دھیرے سے اس کے ہاتھ کو مسل رہی تھی اور کبھی اس کے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں اور گالوں کو لگا رہی تھی۔ مر جاؤں گی تو کرو گی کیا اعتبار؟ زرداد کی آواز ذہن میں پھر سے گونجی تھی۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے۔ زری پلیز اٹھو نا، وہ اب بری طرح رو رہی تھی۔ پھر جلدی سے پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ زرداد نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ دانیال کا دھندلا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے لہرا گیا تھا۔ کندھے کی تکلیف اب پہلے سے کچھ کم تھی۔ زرداد نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دانیال تڑپ کے اس کے سینے پہ ڈھیر ہو گئی تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ شاہزر کی گھٹی سی آواز پر ہارون صاحب نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ سارا چہرہ آنسو سے تر تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ابا آپ کچھ دیر لیٹ جائیں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح سے بیٹھے ہیں، تھک جائیں گے۔ شاہزر ان کے قریب آ کر بولا۔ پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ وہ شاہزر کے گلے لگ کر بری طرح رو دیے تھے۔ سکندر صاحب بھی پاس بیٹھے رونے لگے تھے۔ شاہزر میرا بچہ لا دو مجھے، میں اسے سینے سے لگا لوں، وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہے تھے۔ سب گھر والے ان کے ساتھ مل کر رو رہے تھے۔ گھر میں اتنے افراد تھے پر سب خاموش تھے، قبرستان جیسی خاموشی۔ زرداد کے سینے سے لگی وہ بری طرح رو رہی تھی، چہرے کو بالکل زرداد کے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ زرداد کے لب اس حالت میں بھی مسکرا دیے تھے۔ وہ حیرانی سے دانیال کی یہ مہربانی دیکھ رہا تھا، ایسے ساتھ چپٹی ہوئی تھی۔ زندہ ہوں دانیال، اس کے بالوں کو دھیرے سے ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ اور اونچا رونے لگی تھی اس بات پر۔ زرداد کے خشک ہوتے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے دانیال کے کانپتے وجود کو دونوں بازوؤں میں زور سے بند کر کے جکڑ لیا تھا، جبکہ ہونٹ بار بار اس کے سر کی مانگ پر مرہم رکھ رہے تھے۔ ایسا کرنے سے اس کی کندھے کی تکلیف اور بڑھ گئی تھی، لیکن اس تکلیف کی زرداد کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زری مجھے معاف کر دیں، اس کی آواز گھٹی ہوئی سی آ رہی تھی، آنسوؤں سے تر بھاری آواز، چیخ چیخ کر گلا بھی بیٹھ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ بار بار کہہ رہی تھی۔ ایسے روتی رہو گی تو کیسے معاف کر سکوں گا؟ گھٹی سی آواز میں اس نے کہا۔ زرداد کی آواز میں درد بھی شامل تھا۔ زری کیا ہوا؟ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ زری درد ہو رہا آپ کو؟ دانیال پریشانی سے اب پوچھ رہی تھی۔ جلدی سے پانی کی بوتل اٹھا کر زرداد کے منہ کو پانی لگایا۔ گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہو؟ کراہتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، وہ بری طرح شرمندہ ہوئی تھی، اسے گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آتی تھی۔ زرداد نے لب بھینچے اور کار کی سیٹ کی پشت کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ اس کا مطلب ہے رات یہیں پر رکتے ہیں، صبح درد کچھ کم ہوگا تو نکلیں گے۔ وہ تھوڑا سا سیدھا ہوا تھا۔ بس کوئی آبادی نظر آ جائے، پھر وہاں سے رابطہ کریں گے مشہود کے ساتھ۔ دانیال نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ دل زرداد کی تکلیف سے گھبرایا ہوا تھا۔ میں پیچھے لیٹتا ہوں کچھ دیر۔ زرداد پچھلی سیٹ پر چلا گیا تھا۔ دانیال کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ گاڑی کی لائٹ بھی بند تھی۔ رات ہونے سے گھوپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ زری اس نے پیچھے مڑ کے زرداد کو آواز دی تھی۔ ہاں، کچھ دیر آوازوں کے بعد زرداد نے کہا، وہ شاید غنودگی میں تھا۔ زری مجھے ڈر لگ رہا ہے، دانیال نے گھٹی سی آواز میں کہا۔ میرے پاس آؤ، زرداد نے دھیرے سے کہا اور اپنائیت سے کہا۔ یہاں آؤ۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس زرداد کے ہاتھوں نے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ وہ زرداد سے لپٹ گئی تھی، سکون مل گیا تھا اور اسے دل کی تسکین ہوئی تھی۔ کتنا پیارا احساس تھا یہ! وہ اس کا شوہر، اس کا محافظ تھا۔ اس کے پہلو میں آتے ہی سارے خوف ہوا ہو گئے تھے۔ اب تو دل محبت سے دھڑک رہا تھا۔ زرداد کی خوشبو اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ زرداد کے اس کے بازو اور کمر پر تھپکی کے انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔
خود اتنی تکلیف میں تھا، پھر بھی اسے بچوں کی طرح پیار کر رہا تھا۔ اتنا سکون تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کب وہ یوں اس کے ساتھ لپٹ کر سو گئی تھی۔ صبح اس کے گال کسی گرم احساس سے کھلے۔ وہ زرداد کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی اور وہ بخار میں تپ رہا تھا، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ زری آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے۔ وہ زرداد کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بول رہی تھی۔ چلیں چلتے ہیں اب۔ وہ پھر سے اسی سڑک پر رواں دواں تھے۔ زرداد کا جسم تپ رہا تھا لیکن وہ تیزی سے گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر آبادی کے آثار نظر آنے لگے تھے، شاید کوئی گاؤں تھا۔ زرداد نے گاؤں کی سڑک پر گاڑی دوڑا دی تھی۔ بخار سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بھائی صاحب، کوئی ہاسپٹل ہے یہاں؟ دانیال نے گاڑی کے شیشے کو نیچے کر کے ایک آدمی سے پوچھا۔ نہیں، ایک کلینک ہے، چھوٹا سا، ہاسپٹل نہیں ہے یہاں ہمارے گاؤں میں۔ آدمی نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا۔ وہ آدمی ان کو اس کلینک تک لے آیا تھا۔ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا لیکن دانیال کو ساری میڈیسن اور بینڈیج مل گئے تھے۔ میرا موبائل دیکھنا، ان لوگوں نے گاڑی میں ہی کہیں رکھا ہوگا۔ دانیال اس کو پٹی کر رہی تھی جب زرداد نے اسے کہا، اور واقعی موبائل گاڑی کی بیگ سے ہی ملا تھا۔ اس نے مشہود کو فون کیا۔ میں لوکیشن بھیجتا ہوں تمہیں، کوئی گاؤں ہے۔ ابا بس کریں اب، شاہزر نے ہارون صاحب کے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جو زرداد کے گلے لگے ہوئے تھے اور روئے جا رہے تھے۔ زرداد کے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ہارون صاحب کبھی اس کا ماتھا چوم رہے تھے تو کبھی اس کے ہاتھ پکڑ کر چوم رہے تھے۔ ادھر آؤ تم بھی، انہوں نے دانیال کو بلایا اور اس کا ماتھا چوما۔ سب لوگوں کی آنکھیں نم تھی۔ ایئرپورٹ پر صرف گھر والے ہی نہیں تھے بلکہ پورا پاکستان ہی جیسے امڑ آیا تھا۔ زرداد پر پھول برسائے جا رہے تھے، لوگ قطار در قطار کھڑے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ ہارون صاحب کا ہاتھ پکڑے لوگوں کی بھیڑ اور محبت میں سے گزر رہا تھا۔ ہارون صاحب کا سینہ فخر سے تنا ہوا تھا، انہیں اپنے بیٹے پر ناز تھا۔ وہ کبھی مسکرا کر لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ رہے تھے تو کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف۔ زرداد نے محبت بھری نظر اپنے باپ پر ڈالی اور ایک دفعہ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ زری، سوپ پینا ہے؟ بنا دوں بیٹے؟ سمرا بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ وہ جو شرارت اور محبت سے دانیال کو دیکھنے میں مصروف تھا، سمرا کی بات پر ایک دم چونکا۔ سب لوگ دیر تک بیٹھے گپ شپ کرتے رہے تھے۔ گھر میں عید کا سا سما تھا۔ منال، اشال، اسما، شاہزر سب وہاں تھے۔ زرداد سمرا کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا لیکن نظریں سامنے منال اور اشال کے درمیان گھری بیٹھی دانیال پر تھی۔ وہ شرماتی ہوئی کتنی دلکش لگ رہی تھی۔ زرداد کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر کبھی چوری چوری اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی نظریں جھکا رہی تھی۔ سب لوگ کراچی میں زرداد کے گھر پر ہی جمع تھے۔ انہیں ایئرپورٹ سے لانے کے بعد سب ادھر ہی رک گئے تھے۔ باتوں کی آوازیں، شور و گل۔ بنا دیں امی سوپ؟ زرداد نے چہرہ اوپر اٹھا کر سمرا بیگم سے کہا اور خود اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زرداد نے انگڑائی لینے کے سے انداز میں ہاتھ اوپر اٹھا کر دانیال کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر اپنے ساتھ والی جگہ پر اشارہ کیا جہاں سے ابھی سمرا اٹھ کر گئی تھی۔ آنکھیں ہلکی ہلکی خماری ظاہر کر رہی تھیں۔ دانیال نے اپنی ہنسی دبائی اور شرارت سے سر نہیں میں ہلا دیا، جبکہ گال تپنے لگے تھے اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زرداد سفید رنگ کے قمیض شلوار میں اس کے دل کو دھڑکا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا یہ خوبصورت شخص اس کے عشق میں پاگل تھا، وہ اس کے لیے سب کچھ تھی۔ دانیال نے دل میں سوچتے ہوئے اسے محبت سے دیکھا، جو بچوں کی طرح اسے پاس آنے کی ضد کر رہا تھا۔ دنیا جہان کا پیار اس شخص پر وارنے کو دل چاہ رہا تھا۔ زرداد نے مصنوعی خفگی سے دیکھا، پھر ارد گرد سب کی طرف دیکھا۔ سب کہے لگا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اشال اور منال تو اپنے بچوں میں مصروف تھیں۔ زرداد نے خفا سی شکل بنا کر دانیال کی طرف دیکھا۔ زرداد کا خفا ہونا دل کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ دانیال کا دل ڈوب سا گیا۔ فوراً خجل سی ہوتی وہاں سے اٹھی اور زرداد والے صوفے پر آ گئی تھی۔ کیا ہے، سونا کب ہے ان سب نے؟ زرداد نے بیزار سی شکل بنا کر دانیال کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ جھینپ گئی تھی، گال گلابی ہو گئے اور آنکھیں بھاری سی ہو کر بند ہونے لگیں۔ زرداد بے چینی سے اسے کہہ رہا تھا، چلو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم چلتے ہیں کمرے میں۔ زرداد نے تھوڑی دیر بعد پھر بچوں کی طرح اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دانیال نے مصنوعی خفگی سے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گھورا۔ یار، ان لوگوں کا کوئی پروگرام نہیں لگ رہا مجھے سونے کا۔ وہ سب کی طرف دیکھ کر کان کھجا رہا تھا۔ میں سوپ پی کر جا رہا ہوں، جلدی آ جانا۔ زرداد کی گرم سانسوں کے ساتھ سرگوشی نے دانیال کی جان کو ڈبکیاں لگانے پر مجبور کر دیا۔ دانیال نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے زرداد کی طرف دیکھا اور نہیں میں دھیرے سے سر کو جنبش دی۔
اف ایسے مت دیکھو، اٹھا کر لے جاؤں گا، زرداد نے پیار سے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ ذریعہ سے اچھا نہیں لگے گا، سب یہاں ہمارے لیے بیٹھے ہیں۔ زرداد نے خفا سی شکل بنا کر دانیال کی طرف دیکھا اور منہ پھلا لیا۔ ذریعہ اب ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ وہ اس کی خفا سی شکل دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ کمرے میں آؤ، روب سے سرگوشی کی۔ ڈھیٹ تو شروع سے ہی تھا، دانیال نے ہنستے ہوئے دل میں سوچا۔ نہیں، شرارت سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ سوچ لو، آنا کمرے میں ہی ہے، خبردار کرنے والے انداز میں کہنے لگا، جبکہ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ پر ابھی نہیں، دانیال نے شرارت سے ناک سکیڑ کر کہا۔ بہت تنگ کر رہی ہو، گن گن کے بدلے لوں گا پھر بھی نہیں، وہ ہنس رہی تھی، اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اچھا، پھر تمہیں پتہ ہے میرا، زرداد نے بدلہ لینے کے سے انداز میں منہ پر ہاتھ پھیرا۔ امی، میں کمرے میں جا رہا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، دانیال کے ہاتھ بھجوا دیں سوپ۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اسے آنکھ مارتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ سوپ کو رکھو اور ادھر آؤ۔ زرداد ڈریسنگ میز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ دانیال نے دھیرے سے سوپ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دھڑکتے دل اور بھاری ہوتی پلکوں کے ساتھ وہ اس کے قریب آئی۔ زرداد نے پیار سے ہاتھ پکڑ کر آئینے کے سامنے دانیال کو کھڑا کیا اور خود بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آنکھیں محبت سے بھری ہوئی تھی اور لہجہ چاہت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرداد کی خوشی آج اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ آہستہ سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈال کے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ دانیال مسکرا دی تھی، لیکن گال شرم سے گلابی ہوئے تھے۔ زرداد کی خوشبو نہ صرف پورے کمرے میں پھیلی تھی بلکہ اس کے وجود کے اندر تک اتر رہی تھی۔ سامنے دیکھو، زرداد نے سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی آواز تک دانیال کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ دانیال نے دھیرے سے پلکوں کی جھالر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ دانیال نہیں تھی، وہ تو زرداد کی دانیال تھی۔ میری نظر سے دیکھو، تم کتنی خوبصورت ہو۔ دانیال نے اپنے پیچھے کھڑے زرداد کو اور خود کو دیکھا، وہ دونوں محبت کی مکمل تصویر تھے۔ یہ جوڑی تو خدا نے بنائی تھی، وہ زرداد کے ساتھ پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ اپنی ہی آنکھیں دیکھو، زرداد نے دھیرے سے اپنا گال اس کے گال کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اور یہ بال، زرداد نے اس کے بالوں کو سونگھا تھا۔ دانیال کا دل گدگدانے لگا۔ اور یہ کمر، دھیرے سے اس کی کمر پر بازوؤں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح شرما گئی تھی، ایسے جیسے ابھی اس کی باہوں میں ہی ڈھیر ہو جائے گی۔ آج تو بیڈ کی اس سائڈ پر آ سکتا ہوں نا؟ کان میں سرگوشی ہوئی۔ دانیال نے شرارت سے سامنے دیکھا۔ زرداد کی آنکھیں اس کی قربت کے خمار میں ڈوبی پڑی تھیں۔ نامنظور، دانیال نے نچلا ہونٹ دبا کر مصنوعی روبدار آواز میں کہا۔ زرداد کے جاندار قہقہے سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ دانیال، کون زیادہ تنگ کرتا ہے، بیٹا یا بیٹی؟ نازش نے مسکراتے چہرے سے سوال کیا۔ ہائے نازش، مت پوچھیں، بیٹا بہت تنگ کرتا ہے، بہت شرارتی ہے، وہ دوپٹے کو درست کرتے ہوئے بولی۔ ساتھ بیٹھے زرداد نے جاندار قہقہا لگایا۔ ہبا کو بہت مارتا ہے۔ دانیال نے محبت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو زرداد کی گود میں بیٹھی تھی، معصوم سی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ نازش نے قہقہا لگایا اور 5 سال کے علی دان کو دیکھا جو ہوا میں ٹانگیں چلا رہا تھا۔ پھر تو زرداد پر گیا ہوگا، نازش نے مسکرا کر کہا۔ وہ عید کے شو میں بیٹھے تھے۔ اور زرداد، آپ کو زیادہ تنگ کون کرتا ہے؟ نازش نے اگلا سوال زرداد کی طرف دیکھتے ہوئے کیا۔ زرداد نے اپنے مخصوص انداز میں کوٹ کو جھٹکا دیا، آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ مجھے تو سب سے زیادہ دانیال تنگ کرتی ہے، وہ اب قہقہا لگا رہا تھا۔ دانیال نے اس کے کندھے پر مسکراتے ہوئے مکہ لگایا۔ دیکھا دیکھا، ایسے مارتی رہتی مجھے، زرداد شرارت سے ہنستے ہوئے نازش سے کہہ رہا تھا۔ اچھا تو اب تھوڑا پرسنل سوال ہو جائے، نازش شرارت سے مسکرائی۔ علی دان زرداد، ہبا زرداد، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ جو آنے والا ہے اس کا بھی کوئی نام سوچا ہوگا، زرداد نے قہقہا لگایا۔ ایک نہیں، 2 سوچنے پڑنے۔ پورا شو تالیوں میں گونج رہا تھا اور زرداد محبت بھری نظروں سے دانیال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ختم شد۔